اور عید الاضحیٰ جو کہ ایثار اور قربانی کا نام ہے، اور قرآن کریم میں اس کے بارے میں جو کچھ آیا ہے وہ آپ سب اچھی طرح آگاہ ہیں اس سے کہ یہ ایثار اور قربانی کا جذبہ ہے جو کہ ایک خاندان کو، ایک معاشرے کو، قوموں کو مشکلات سے پار کرتا ہے. قومی یکجہتی اور یکسوئی اور شبانہ روز محنت، یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کہ قوموں کو مشکلات سے نکالتے ہیں اور کامیابی کی طرف لے کر جاتے ہیں. 2018 تک پاکستان نواز شریف صاحب کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن تھا. اس میں جو ہمارے بدترین جو ناقد ہیں ان کو بھی اس کے اوپر اختلاف کرنے کی جرات نہیں، اس لیے کہ اس وقت جو ہماری ترقی کی شرح تھی وہ 2017-18 میں 6.2 تھی، اور پاکستان دنیا کی جو تیزی سے سفر کرتی ہوئی اکانومیز میں شمار ہونے لگا. 20 گھنٹے کے جو لوڈ شیڈنگ تھی اس کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور نواز شریف کی قیادت میں سی پیک بڑی تیزی کے ساتھ اس کے اوپر عمل ہوا. بجلی کے منصوبے مکمل ہوئے اور پن بجلی کے منصوبوں کے اوپر کام شروع ہوا، سڑکوں کا جال بچھایا گیا اور شمسی توانائی سے منصوبے لگائے گئے، ونڈ پاور کے منصوبے لگائے گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان دنیا کی دوسری قوموں کے ساتھ اس دوڑ میں بہت تیزی سے آگے بھاگ رہا تھا. پھر دھاندلی کے ذریعے، اب یہ بات سب کو علم ہے، اس میں کوئی اب بات چھپی ہوئی نہیں، کہ بدترین دھاندلی کے ذریعے عمران نیازی کو اقتدار کی منصب پر زبردستی بٹھایا گیا. آپ جانتے ہیں RTS بند ہوا، آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ دیہاتوں میں نتائج چند گھنٹوں میں آنے شروع ہوئے اور شہروں میں نتائج دنوں نہیں ہفتوں اس میں تاخیر ہو گئی. تو یہ سارا زمانہ جانتا ہے کہ تاریخ کا بدترین وہ الیکشن تھا. اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ IMF کے ساتھ انہوں نے پہلے تو گفتگو میں اتنی ہچکچاہٹ دکھائی کہ اس میں 6 ماہ لگ گئے کہ IMF سے گفتگو کرنی ہے نہیں کرنی، کرنی ہے نہیں کرنی، اور آپ سب جانتے ہیں اس کے کیا نتائج نکلے. پھر جب IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا اس کو ایک سنگ دلی کے ساتھ اس کی دھجیاں اڑائی گئیں اور پاکستان کے وقار کو خاک میں ملانے کی بھرپور ناپاک کوشش کی گئی، اور ہمارا ٹرسٹ عالمی اداروں سے اٹھنا شروع ہو گیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ضرور کووڈ آیا، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں پوری دنیا میں کووڈ آیا اور اس سے ترقی کی جو رفتار اس میں کمی آئی، اس سے کوئی اختلاف نہیں. لیکن جو چیز کووڈ کے دوران حاصل کی جا سکتی تھی اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ کرمنل نیگلیجنس کے ذریعے اس سے صرف نظر کی گئی. مثال کے طور پر جو قدرتی گیس تھی LNG، جو کووڈ کے زمانے میں $3 پر آ چکی تھی، اور اس کے بعد بھی اس کا سودا نہ کیا گیا، اور جس کا خمیازہ بعد میں آنے والے سالوں میں اور یہ پچھلے 1.5 سوا سال جو ہماری حکومت ہے قوم نے بھگتا.
آج آپ نے دیکھا کہ بڑی محنت کے ساتھ ہم نے LNG کا معاہدہ ہم نے کیا ہے آذربائیجان کے ساتھ. وہ ایک برادر ملک ہے, ان کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہے. اور معاہدہ, یہ بات اٹس اے بٹ آف ڈائگریشن, لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ معاہدے کی یہ شرائط ہیں کہ آذربائیجان پاکستان کو جو ڈسٹریس کارگوز ہیں وہ آفر کرے گا پاکستان کو سستے, اور پاکستان ہر مہینے, اور پاکستان کی مرضی ہے کہ ان کو خریدے یا نہ خریدے. نہ خریدنے کی صورت میں کوئی پینلٹی نہیں ہوگی. یہ الحمدللہ یہ معاہدہ ہو چکا ہے. اور اس کے مقابلے میں پچھلی حکومت میں کیا ہوا آپ دیکھیں, جب کاٹن کی ایکسپورٹ کی گئی, پھر کاٹن امپورٹ کی گئی, سوری یہ بالکل اپنا شوگر ایکسپورٹ کی گئی, شوگر امپورٹ کی گئی, گندم ایکسپورٹ کی گئی, گندم امپورٹ کی گئی. کتنا ونڈ فال پروفٹ لوگوں کی جیبوں میں گیا, چند لوگوں کی تجوریاں بھر گئی, اور عام آدمی بیچارہ مہنگائی میں بالکل بری اس کی حالت ہو گئی. تو یہ ہمیں ورثے میں ملا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس ایک سال میں ہماری ذمہ داری, ہم نے ہماری جو ذمہ داری تھی, میں سمجھتا ہوں کہ اس مخلوط حکومت نے حتی الامکان کوشش کی. انسان ہیں, غلطی انسانوں سے ہوتی ہے, ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی یقیناً, لیکن آئی وڈ ٹرم دیم ایز آنےسٹ مسٹیکس. لیکن جان بوجھ کر قومی خزانے میں اپنا وہاں پر خیانت کرنا, یا اس طرح کے اور معاملات آپ میرے سامنے کوئی میں ایک رکھ دیں, میں اس کی انکوائری کروں گا اور قوم کے سامنے لے کے آؤں گا. میں یہ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ اس 12-14 مہینے میں جو ہم نے گندم خریدی, جو ہم نے فرٹیلائزر خریدا G2G یا پرائیویٹ سیکٹر سے, سب سے کم بولی دینے والے جو ایکسپورٹر سے, ان سے میں نے اور ہماری ٹیم نے مل کر اربوں روپے کی مزید ڈسکاؤنٹ لیے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو کہنا چاہتا ہوں کہ بدترین سیلاب آئے, اس میں پوری ہماری توانائیاں خرچ ہوئیں. 100 ارب روپے وفاقی حکومت نے خرچے صوبائی حکومتوں کے اپنے وسائل کے علاوہ, اور دن رات اس کے اوپر ہم مارے پھرتے رہتے ہیں کہ معیشت کو بری طرح تباہ کیا. اور اسی طریقے سے یا اس سے بھی بڑھ کر جو فتنہ سازی کی گئی اور جو شورش پیدا کی گئی جان بوجھ کر, اور پاکستان کو پولیٹیکلی انسٹیبل کرنے کے لیے جو ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا, بیانیے بنائے گئے دن رات ٹیلی ویژن پر اور سوشل میڈیا پر, جو کچھ ہوتا رہا پاکستان کے عوام کے خلاف, پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو ہم کوشش کر رہے تھے اس کو ختم کرنے کے لیے, اور پاکستان کو بدنام کرنے کا انہوں نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا. ہر طریقے سے پاکستان کو بدنام کیا, اور باہر ممالک کو اور اداروں کو متنبع کیا کہ اگر آپ نے پاکستان کو کی مدد کی تو یہ حکومت امپورٹڈ حکومت ہے, یہ سب کچھ برباد کر دے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گی. یہاں تک کہا کہ پاکستان خدا نخواستہ سری لنکا بننے جا رہا ہے. میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہیں پر ایک بات بتاتا چلے جاؤں. پیرس میں جو سری لنکا کے جو صدر ہیں, آپ جانتے ہیں کہ سری لنکا پاکستان کا ایک دوست ملک ہے, اور ابھی حالیہ مہینوں میں سری لنکا اس بدترین معاشی بحران سے اب نکل رہا ہے. ڈیفالٹ کر گیا, آپ سب جانتے ہیں, اور ڈیفالٹ کر گیا. IMF نے ان کو بیل آؤٹ کیا ہے اور ان کو کچھ ارب ڈالر مہیا کیے ہیں. تو پیرس میں جو IMF کی جو MD تھی, ایک ہم کانفرنس میں موجود تھے, تو وہ سری لنکا کے صدر رنیل جو ہیں منسنگے, وہ میرے پاس آئے, وکرم منسنگے, اور مجھے کہا کہ شہباز شریف صاحب وہ IMF کی MD بیٹھی ہیں, آپ کی ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں, میں نے ایک اور میٹنگ کا انتظام کیا ہے. میں نے کہا آپ کی بہت مہربانی. وہ جو تھا کانفرنس کا سیشن وہ لمبا ہو گیا, تو جب ختم ہوئی تو IMF کی MD میرے پاس آئی, کہنے کہ پرائم منسٹر مجھے اب پریس کانفرنس کرنی ہے اپنا ان کے ساتھ, تو مجھے جانا ہے, ہم کھڑے کھڑے بات کر لیتے ہیں.
مجھے سری لنکا کے صدر نے کہا ہے کہ سری لنکا بہت بری حالت سے گزرا ہے، یہ اپنا خدا کر کے پاکستان کو ان حالات سے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب آپ بتائیں کہ یہاں پر دوست نما دشمن پاکستان کو سری لنکا سے دوچار کرانا چاہتے تھے حالات سے، اور سری لنکا کا صدر جو ہے وہ دوست بن کر پاکستان کے لیے ان کو IMF کے MD کو اچھے الفاظ کہہ رہا ہے۔ آپ بتائیں کہ اس کے بعد ملک دشمنی کی بدترین مثال کوئی اور ہو سکتی ہے؟ چنانچہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان مہینوں میں تفصیل سے آپ کو بور نہیں کروں گا۔ ان مہینوں میں میری IMF کی MD کے ساتھ ٹیلی فون پر ایک گھنٹے سے زیادہ میری گفتگو ہوئی۔ ہم نے خطوط ایکسچینج کیے، اسحاق ڈار ان کی ٹیم نے بڑی ارکریزی سے سارے فیکٹس مہیا کیے، ساری شرائط جو پوری کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ اسٹیٹ بینک نے اپنا حصہ ڈالا، ہماری اس کولیشن حکومت کے جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے پوری کنٹریبیوشن کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بات نہیں بن رہی تھی۔ پھر پیرس میں میری ان سے MD IMF سے ملاقات ہوئی، بڑی بھرپور، جس میں محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، سردار ریاض صادق اور شہری رحمان صاحبہ، ہماری جو MOS ہیں ڈاکٹر عائشہ باشا وہ تھیں، سفیر تھے ہمارے فاطمی صاحب تھے، وہاں پر بڑی تفصیل سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے یہ مجھے کہا کہ پرائم منسٹر وقت بہت گزر گیا ہے، 30 جون اب چند دن رہ گئے ہیں، بہت مشکل ہے معاملات کو۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہم نے کون سی شرط آپ کی نہیں مانی، ہم نے ہر چیز حتی الامکان، ہم نے اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے جو اس کولیشن حکومت نے وہ اپنا داؤ پہ لگا دیا، نواز شریف صاحب نے اپنا سرمایہ داؤ پہ لگا دیا، میں نے، میری پارٹی نے، اور دوسری پارٹیاں جو کولیشن میں حصہ درجہ بدرجہ سب نے اپنا سرمایہ گوا لیا، صرف اس لیے کہ ہم پاکستان کو نہ صرف ڈیفالٹ نہ ہونے دیں بلکہ پاکستان کی معاشی استحکام کے لیے کڑے اور کڑوے فیصلے ہم نے کیے۔ اب کون سی ایسی چیز ہے جو کہ باقی رہ گئی ہے؟ انہوں نے مجھے 2-3 چیزیں بتائیں۔ میں نے کہا آپ نہ فکر کریں، میں ابھی کوشش کرتا ہوں کہ میں اور بھی اس معاملے میں جہاں تک بڑھ سکتے ہیں بڑھیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں $2 ارب کا جو ابھی بھی گیپ ہے، جو ہمارے $6 ارب کا انہوں نے گنایا تھا، $4 ارب الحمدللہ، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلے میں بتاتا ہوں، آج پھر بتا دیتا ہوں وہ کہاں سے آیا۔ $2 ارب کا ابھی بھی گیپ ہے، تو آپ دیکھیں اس کا کیا ہوگا۔ میں نے کہا اچھا اس کا بھی بات کرتے ہیں۔ وہ جب میٹنگ ختم ہوئی میں نے اسحاق ڈار صاحب کو فون کیا، میں نے کہا مہربانی کریں، ان کو سیریس ڈاؤٹس تھے، میں نے کہا نہیں، ہم ایک آخری ایفرٹ کریں، یہ پاکستانی قوم کا معاملہ ہے، ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے، ہم ایک آخری ایفرٹ کریں۔ اور ہم اس نے MD IMF نے میرے ساتھ بڑی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کی، اس میں کوئی شک نہیں، تو ہم اس کوشش کریں گے۔ اچھا جی، یہ مجھے بھائی جی کہتے ہیں کہ میں پوری کوشش کرتا ہوں۔ تو ان کی اور ان کی ٹیم نے وہ رات لگائی، اگلی رات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے وہاں پر چیئرمین آئے ہوئے ہیں، تو میں نے ان کو اپنے سفیر کے ذریعے میسج دیا کانفرنس میں کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ محمد سلیمان الجسر، بڑے وقت پاکستان کے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جس طرح آپ جانتے ہیں اس میں سرمایہ اسلامی ملکوں کا ہے، اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی اسلامی ممالک کے ہیں، اور یقیناً سعودی عرب کا حصہ وغیرہ جو ان کا بڑا اثر ہے اس کے اوپر۔ میں نے ان سے ملاقات کی، میں نے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے، $2 بلین کا فرق ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اوپر میں مزید بوجھ ڈالوں۔ آپ نے جنیوا میں آپ نے ہماری وہاں پر بڑی مدد کی یہ فلڈس کے لیے، تو ان کا آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ یقین کریں وہ گئے اور $1 بلین کا انہوں نے وہاں پر اعلان کر دیا کہ ہم $1 بلین، مجھے اس کا انہوں نے مجھے بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب یہ انہوں نے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے کر دیا۔ دیکھیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی مدد کی ہے۔ پھر میری 2 مرتبہ وہاں پر وہیں پر کانفرنس میں سائیڈ لائن پہ IMF کے MD سے پھر مزید ملاقاتیں ہوئیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے، ہم پوری کوشش کریں گے، اب آپ بھی آگے بڑھیں، ہم بھی آگے بڑھیں گے۔ قصہ کو تھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں
میرے بھائیوں اور ہماری بہنیں بھی بیٹھے ہیں یہاں پر کہ وہاں پر وہ آئس بریکنگ ہوئی. دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ ان پیرس. اور اس کی پھر ایم ڈی نے جب میں پاکستان واپس آیا 3 دن پہلے تو صبح 4:30 بجے فجر کو میری ان سے آخری بات ہوئی ٹیلی فون پہ. تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ بہت چیزیں اب تیزی سے آگے بڑھی ہیں اور پیرس کی ہماری میٹنگ جو تھی وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. تو اس طرح الحمدللہ یہ آج میں کہہ سکتا ہوں کہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا جو کہ یہ ایک بہت بڑی سیڑھی ہے بورڈ کے حوالے سے. 12 جولائی کو بورڈ کی میٹنگ ہوگی انشاءاللہ اور اس میں یہ $3 ارب کا یہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹس کالڈ SBA اینڈ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ. انہوں نے یہ انسٹرومنٹ انہوں نے تیزی سے بنایا کیونکہ وہ جو EEF تھا, EEF کہتے ہیں EEF, وہ اس کا ٹائم 30 جون کو ختم ہو رہا. تو ان کا جی کہ اب شہباز شریف صاحب ٹیکنیکلی ہمارے پاس اب ٹائم نہیں ہے, ہم بورڈ میں جا سکتے. تو یہ ہم آپ کو یہ اسٹاف یہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہم کر رہے ہیں. تو یہ 9 مہینے کا اور $3 ارب کا ہے یہ پروگرام انشاءاللہ, جو کہ جولائی میں اس کی بورڈ کی میٹنگ کے فوراً بعد قسطیں ملنی شروع ہو جائیں گی. اس حوالے سے میں IMF کی MD کا اور ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے واقعی پیرس میٹنگ کے بعد پھر بڑی سنجیدگی دکھائی اور بڑی انہوں نے ان کی کوآپریشن رہی. اور میں پاکستان میں جناب اسحاق ڈار صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا میں انتہائی شکر گزار ہوں. اور یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اس کے بعد کئی راتیں جاگی. میں ان سے رابطے میں رہتا تھا. صبح 6 بجے مجھے یہ بات کرتے تھے, پوری رات دفتر میں ان کا جو یہاں پر سیکرٹری بیٹھے ہیں فائنانس چودھری امداد بسار صاحب ہیں اور چودھری طارق باجوہ صاحب ہیں اور گورنر اسٹیٹ بینک بیٹھے ہیں اور بھی ان کی ٹیم کے ممبر, ان سب نے مل کر بھرپور انہوں نے کام محنت کی. اور میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے بہترین مفاد میں آپ یقین کر لیں. اور یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ کوئی لمحہ فخریہ نہیں ہے, یہ لمحہ فکریہ ہے. یقین کر لیں کہ قرضوں سے قومیں بستی ہیں اور ترقی کرتی اور خوشحال ہوتی ہیں. کبھی نہیں یہ بھول جائیں یہ قرضہ ہمیں بامر مجبوری لینا پڑ رہا ہے. اور میری دعا ہے میں آپ کے آج اس محفل کے حوالے سے پوری قوم کو میں پاکستان کے طول و عرض میں اپنے کروڑوں اپنے بھائیوں بہنوں بزرگوں ماؤں اور سب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دعا کریں کہ یہ آخری مرتبہ ہو کہ پاکستان IMF کا پروگرام کر رہا ہے. اس کے بعد ہمیں قرضہ نہ لینا پڑے. اس کے بعد یہ چل رہا ہے یا بند ہو گیا ہے؟ تو یہ آخری بار ہو کہ ہم IMF کا یہ ہم نے قرضہ لیا. اس کے بعد خدا کرے ایزیئر سیڈ دین ڈن, خدا کرے کہ ہمیں پھر دوبارہ IMF کے پاس نہ جانا پڑے. اس کی تاریخ میں مثالیں موجود ہیں اور مثال اب دینی پڑتی ہے مجبوراً. ایک ہمسایہ ملک ہے, آخری بار انہوں نے 1991 میں IMF کی ڈیل کی. اس کے بعد انہوں نے خیر بات کہہ دیا. ترکی 2007 میں انہوں نے آخری بار IMF سے ڈیل کی. اس کے بعد انہوں نے خیر بات کہہ دیا. اور ہم پتہ نہیں کتنی درجنوں مرتبہ ہم نے IMF کے پاس گئے اور آدھا پروگرام کرتی. یہ پہلی مرتبہ تھا 2018 میں کہ نواز شریف کی قیادت میں IMF کا نہ صرف پروگرام مکمل ہوا بلکہ ترقی اور خوشحالی کے وہ چشمے پھوٹے. تو ایک تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری یہ دعا ہے اور پوری کوشش ہے اس کے لیے جتنی بھی اور قربانی اشرافیوں کو دینی پڑے گی, عام آدمی کو نہیں. عام آدمی تو 75 سال سے قربانیاں دے رہا ہے. 75 سال سے اس کو لالے پڑے ہوتے ہیں کہ عید آئی ہے, بکرا بہت مہنگا ہو گیا تو میں تو خرید نہیں سکتا. چھوٹی عید آئی ہے, میں بچوں کو اپنے جوتے نئے اور اپنا گلبرگ تو بڑی دور کی بات ہے, وہ پرانی انارکلی نہیں جا سکتا کہ جہاں سے وہ اپنے یہاں لنڈے بازار سے جا کے وہ سیکنڈ ہینڈ اپنے کپڑے خریدے. اور میں یہاں پر آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں, یہ حقیقت میں آپ سے حقیقت کھول کر بیان کر رہا ہوں. تو میں یہ کہہ یہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, میں اس کی طرف آتا ہوں. لیکن ایک تو یہ ہے کہ میں ایک دفعہ پھر جناب فنانس صاحب کی بے پناہ ان کی لگن محنت
ان کو شکوک تھے. میں نے پیرس سے ان کہا کہ آپ کے شکوک میں مانتا ہوں لیکن اللہ کا نام لیں, اللہ کا نام لیں اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈالے گا. پھر انہوں نے پوری ہمت کی. آخری 2 دن بھی 1-2 پوائنٹس تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نہیں, خدا کا نام لیں, اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. ان کا کہنا تھا کہ یہ نہ ہوا تو ہم یہ کر گزرے بجٹ میں, اسپیچ میں. میں نے کہا کر گزرے تو میں قوم کو بتا دوں گا کہ ہم نے کیا, ہم یہ چیزیں پر اب واپس لیتے ہیں. تو اللہ نے بڑا کرم کیا, اللہ نے بڑا فضل کیا. اگلی بات, اس عرصے میں چین نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. ان پچھلے 3 مہینوں میں تقریباً آل ٹولڈ $5 بلین بندہ ہے ٹوٹل چین نے جو رینیو کی, تقریباً $5 ارب چائنا نے پاکستان کے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو قرضے وہ تو رول اوور ہو جاتے ہیں, اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اصل بات جو ہے وہ کمرشل بینکس کے لون جو ہمیں ہر صورت ادا کرنے تھے, ہم نے ادا کیے, انہوں نے فوراً ہمیں واپس کر دیے. تو چائنا نے وہ کلیدی کردار ادا کیا ہے کہ جس نے پاکستان کو 3 مہینوں میں ڈیفالٹ سے یا بہت مشکل صورتحال سے 2-4 ہونے سے بچایا. اس کا ہم, میرے پاس الفاظ نہیں کہ ہم شکریہ ادا کر سکیں. سعودی عرب نے یعنی کمال مہربانی کرتے ہوئے $2 ارب انہوں نے وعدہ کیا, انہوں نے وعدہ اپنا پورا کر دیا ہے. ان کا کہ نہیں سائن ہو گیا ایگریمنٹ, ابھی پیسے نہیں ہیں, ایگریمنٹ سائن ہو چکا. کمٹ کر لیں. یو اے $1 ارب انہوں نے کمٹ کیا. اب اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے چند دن پہلے $1 ارب دیا. میں اور میرے زعماء, میرے ساتھی, ہم اگر میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان اپنے برادر دوست ممالک کا ہم شکریہ ادا کر سکیں, لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ اب طریقہ نہیں زندگی گزارنے کا. میں جب ان کو ملتا ہوں تو ان کے چہروں سے پڑھتا ہوں کہ جناب شہباز شریف صاحب آگے ہیں, چائے پئیں, ہمیں پتا ہے کہ آپ نے اگلی بات قرضوں کی کرنی ہے. اس طرف میں ابھی آ رہا ہوں. تو میں ابھی تک میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح یہ مراحل طے ہوئے, اور وہاں پہ جو میرے ساتھ جو ٹیم تھی جن کے میں نے نام لیے پیرس میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں. انہوں نے وہ کانفرنس میں جانا تھا, میں نے ان کو روکا کہ کانفرنس میں میں اکیلا جاؤں گا, آپ IMF کے ساتھ باقی جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ان کو ڈیل کریں. یہ تفصیل کے بعد اس میں نہیں جانا چاہتا. تو میں اللہ تعالیٰ کا اور پوری قوم کا, اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ یہ کرم کیا. پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے بچ گیا. ڈیفالٹ کے چانس کم تھے, لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ انٹرم گورنمنٹ میں کیا ہوتا, یا الیکشن میں ہمارے ساتھ جنہوں نے الیکشن لڑنا تھا وہ کیا ہمارا وہاں پر بیانیہ بناتے کہ جناب یہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے, فلاں ہو چکا ہے, ڈھمکاں ہو چکا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو میں اپنے آپ کو تو میں معاف نہ کر پاتا, نواز شریف اپنے آپ کو معاف نہ کر پاتا, اور سب جو ہمارے جو کولیشن ہیڈز ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے. تو خدا تعالیٰ نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. مگر یاد رکھنا, سری لنکا کے صدر نے میری وہاں پر مدد کی جا کے MD IMF کے پاس کہ پاکستان کے کو بچا لیں, سری لنکا کے حالات سے دوچار نہ ہو. مگر یہاں پر بیٹھے دوست نما دشمنوں نے یہ کہا کہ یہ سری لنکا بننے جا رہا ہے پاکستان, اور کہا باہر بھی پیغام دیا اور یہاں پر بھی اداروں کو جنت بننے جا رہا ہے اور ساری ذمہ داری آپ کی ہوگی اور فلاں ہوگا اور ڈھمکاں ہوگا. تو یہ میرے دوستو یہ ہے یہ پورا سلسلہ جو میں آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. ابھی چند منٹ بعد میں اسحاق ڈار صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے بات کریں گے. لیکن اگلی بات میں آپ سے اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ کا کیا لائے مطلب, یہ ہے اصل میں امپورٹنٹ بات. آئندہ کا کیا لائے عمل ہے یہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قرضے جو ہیں, یہ قرضوں کی زندگی ختم ایسے نہیں ہوگی. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے, وہ راستہ اپنانا پڑے گا. اور آپ جانتے ہیں میں نے سری لنکا کے صدر کی بات کی اور ان کا کہ یہ IMF بننے, یہ سری لنکا بننے جا رہا ہے پاکستان. کس نے 2 صوبائی حکومتوں کے اس وقت ان کے گزرائے خزانہ کو کہا کہ آپ نے لیٹر نہیں دینے تاکہ پاکستان کا IMF کا پروگرام فیل ہو جائے اور پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. آپ سب یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ بہت محب وطن ہیں, آپ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں, آپ کی اپنی اپنی سوچ ہے, اپنی اپنی رائے ہے. مگر بدترین مخالف بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جنہوں نے
کہا 2 صوبوں کے وزرائے خزانہ کو آپ کو نام پتہ ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں, آپ جانتے ہیں سب کہ آپ نے نہیں دینا فیڈرل گورنمنٹ کو اپنا خط جس سے کہ IMF کا پروگرام سٹچ ہو جائے. یہ پاکستانیت ہے, یہ حب الوطنیت ہے کہ میں اگر وزیر اعظم ہوں تو میں سب کچھ, میں اگر وزیر اعظم پاکستان کا خدا نخواستہ گلا کاٹ دوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدترین سازش پاکستان کے خلاف کوئی اور ہو نہیں سکتی بالکل. اور اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات اس کی کڑی ہے, یہ اس سے جڑی ہوئی ہے بالکل. کہ یہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا ایک تاریخ ترین دن تھا پاکستان کی تاریخ میں. خدا کرے گا دوبارہ اس طرح کا واقعہ کیا دور دور تک اس کا کوئی سایہ نہیں ہوگا. لیکن 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ یہی تھا کہ پاکستان کو اس دن تباہ و برباد کرنے کی وہ پوری گھناؤنی سازش تھی, جس میں اپنا وہ دوست نما دشمن بھی شامل تھے, اندر سے اور باہر سے بھی. انہوں نے 9 مئی کی سازش کی تاکہ نہ IMF کا پروگرام ہو, نہ کچھ اور ہو, ڈیفالٹ کر جائیں, تباہی ہو جائے اور یہاں پر ہر طرح انارکی ہو جائے. کل میں نے وہاں پر پارا چنار میں کہا کہ تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے جہاں پر جو فتنہ پیدا کرنے والوں نے اپنا قوموں کو اور اپنی فوج سے لڑایا, فاصلے پیدا کیا اور وہ کھنڈرات بن گئے وہ ممالک. 9 مئی یہ اسی کی ایک شکل تھی. یہ رب تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ جس نے پاکستان کو اس دن بچایا اور پوری طرح وہ مکروہ چہرے سامنے آ گئے. بہت بڑا شر تھا, اس میں خیر کی بات یہ نکلی کہ مکروہ چہرے سامنے آ گئے جنہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد, ہر لحاظ سے تباہ و برباد کرنے کی پوری سازش کی تھی. ایک بات اور میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں جو کہ ریکارڈ کا حصہ رہنا چاہیے. یہ سعودی عربیہ سے اور یہ UAE سے ان قرضوں کی دلوانے میں جہاں پر میری حکومت کی حقیر کوشش ہے, وزیر خزانہ کی وہاں پر ہمارے اس نئے سپہ سالار کی بہت زیادہ کوشش ہے. انہوں نے آگے بڑھ کر ہماری مدد کی اور ان ممالک سے رابطے کیے اور فائنلی اس کلیکٹیو ایفرٹ سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور اس طرح یہ $3 ارب 2 سعودی عربیہ سے اور یہ اپنے ایک UAE سے. تو میں نہ صرف اپنی حکومت کے اپنا زوما کا بلاول بھٹو صاحب نے پوری بھرپور سفارتکاری کی, پوری طرح انہوں نے ڈپلومیسی کی. انہوں نے, میں جانتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری کو انہوں نے سفارش کروا کے IMF کے MD کو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ بھئی ہماری پاکستان کی مدد کیجیے. تو یہ سارے اٹس آلویز ٹیم ورک, کوئی اکیلا جو ہے وہ معاملات طے نہیں کر سکتا. یہ ٹیم ورک ہے اور یہ ٹیم ورک کی مرہون منت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا اور ہم ڈیفالٹ سے. اب اگلا رستہ کیا ہے یہ میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں اور یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب فرمائیں گے. تو میں وہ یہ ہے کہ ہم نے, آپ کو پتا ہے کہ ہم نے چند دن پہلے ہم نے پاکستان کی اکنامک ریوائیول, یعنی ہماری جو معاش جو ہے اس کو ہم کس طرح ریوائیو کر سکتے ہیں, کس طرح دوبارہ ہم جا سکتے ہیں کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور قرضوں سے جان چھٹ جائے اور پاکستان آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں اور ہم ایک اکنامک پاور بن جائیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ قدرتی وسائل دیے ہیں, اذہان دیے ہیں, آپ کو سب علم ہے. لیکن ہم نے پچھلے دنوں ایک میکنزم بنایا ہے اور وہ میکنزم یہ ہے کہ ہماری اس معاشی ترقی میں جو بہت جلد جو فیکٹر کردار ادا کر سکتا ہے وہ ہے زراعت. اور زراعت کے ریوائیول کے لیے ہم نے ایک پورا پلان بنایا ہے. ذرا مجھے معلوم ہے آپ ولی ہیں لیکن ذرا میں ولایت کی نہیں, میں انسانی باتیں کر رہا ہوں. تو زراعت کو ہم ریوائیو کرنے کے لیے ہم نے ایک بڑا جامع پروگرام بنایا ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے جو ہماری جو معدنیات ہیں, بے پناہ معدنیات ہیں. اب بتائیں کہ یہاں پر ایک مثال دیتا ہوں, آپ کا وقت ضائع کریں. یہاں پر چنیوٹ میں جو چنیوٹ آئرن اور ہے, 4 سال وہ عدالت میں وہ اپنا مقدمہ لڑا جاتا رہا اور
ایک اس مشرف کے زمانے میں ان کے کسی بھائی کو امریکہ میں جس کا نہ لینا نہ دینا تھا، غیر شفافیت کے ذریعے بالکل کوئی اس سے نہ پیسے لیے کچھ اس کے حوالے کر دیا. جب ہماری حکومت ہے تو 4 سال یہ مقدمہ لڑا گیا. وہ 4 سال کس کے ضائع ہوئے؟ اس قوم کے نوجوانوں کے. اس قوم کی قسمت پھوٹی جو کھوٹی کی گئی کس نے کی؟ اسی طریقے سے میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں. ریکوٹیک اپنا کھربوں روپے وہاں پر موجود ہے. ریکوٹیک میں ابھی ایک کلو گرام وہاں پر تانبا نہیں نکلا اور اربوں روپے پاکستان کی مقدموں میں خرچ ہو چکے. تو اس طرح پاکستانی قوم کا اپنا وقت ضائع ہوا. اس طرح ہماری جو تھا ہماری قسمت وہ خراب ہوئی اور ہمارا جو سفر تھا اس کو خراب کیا گیا. تو اس کو اب دوبارہ چیزوں کو جوڑنے کے لیے، دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے یہ زراعت، آئی ٹی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ وہ ایک میدان ہے جہاں پر ہماری جو نوجوان نسل ہے پاکستان کی کروڑوں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہنر دیا ہے. میں تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، پنجاب کی بات نہیں کرنا چاہتا کہ ہم نے یہاں پر کیا کیا. نواز شریف کے زمانے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بہت کام ہوا پنجاب میں. اس آئی ٹی کے شعبے میں بے پناہ پوٹینشل ہے، اس میں ہم اربوں ڈالر کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم دفاعی سامان بھی پاکستان بناتا ہے، اس کو ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. یہ 4-5 اہداف ہیں جس کے لیے ہم نے ایک ماسٹر پلان بنایا ہے. ماسٹر پلان، اور یہ ماسٹر پلان جو ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ اکنامک ریوائول آف پاکستان، دا ہول آف دا گورنمنٹ. اس میں سیاسی ادارے بھی شامل ہیں، اس میں دفاعی ادارے بھی شامل ہیں، اور اس میں معاشرے کے، اس میں صوبائی حکومتیں بھی شامل ہیں، اور معاشرے کے ہر طبقے اور ادارے کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. عدلیہ کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، مقننہ کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، صوبوں کو، وفاقی حکومت کو، انجینئرز کو، تعلیمی درسگاہوں کو، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹرز کو، اور یہ جو ہماری زمین جو ہے بنجر ہے، ریگستان ہے، ان کو بسانے. آپ جائیں بھاولپور سے اس طرف سارا ریگستان، اس طرف سارا اپنا وہ وہاں پر ہریاول ہے. بھاولپور میں ہم نے ماں سوائے وہ جو ریگستان ہمارا ہے، ماں سوائے 400-500 میگا واٹ سولر کے، اور تو وہاں کچھ نہیں ہے. وہ ہزاروں ایکڑ، لاکھوں ایکڑ جو زمین وہ اس کو ہم سیراب کریں تو وہ سونا اگلے گی. ڈاکٹر محبوب الحق نے کہا تھا کہ پاکستان 60 کی دہائی میں کہ پاکستان از گرین باسکٹ فار دا گلف اسٹیٹس. اور یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی. بدقسمتی سے آج ہیگ سے اپنا جہاز پھولوں سے لدے آتے ہیں دبئی، ابو دھابی، اور پاکستان جس کا بحری راستہ 3 دن کا ہے، ہوائی راستہ 1.5 گھنٹے کا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکے. تو آج اگر قرضوں سے جان چھڑوانی ہے تو یہ ہم گلف اسٹیٹ سے انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے اربوں ڈالر کی انشاءاللہ. اور وہ بیک ٹو بیک ایگریمنٹ ہوگا. وہ زراعت زمینیں وہاں پر بسائیں، ٹیکنالوجی لائیں، مشینری لائیں، اور اپنے بندے جو ہیں وہاں پر لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا. جو وہ اجناس اگیں گی اپنی کوالٹی کے مطابق وہ لے جائیں گے. ہمیں منافع جو ہے وہ ڈالرز میں دینا پڑے گا، منافع اجناس میں دینا پڑے گا. اسی طرح جو ہماری جو معدنیات ہیں ان کو یہاں پر اپنا ان کو پروسیس کریں اور فائنل پروڈکٹ بنائیں. ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ جائے گی پروفٹس کی شکل میں. اپنا فائنل پروڈکٹ ہمیں واپس ڈالر میں پیسہ نہیں دینا پڑے گا. آئی ٹی تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ آئی ٹی تو آپ اپنا لیپ ٹاپ اپنا ایکسپورٹ کریں تو آپ کو ڈالرز مل جاتے ہیں. یہ وہ 4-5 ایریاز جو ہیں جو کہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر ہم نے اس میکنزم کو، اور اس میں اپنا پولیٹیکل گورنمنٹ نے، اس میں اپنا اداروں نے اور افواج پاکستان نے اس میں پوری طرح کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور یہ مل کر دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اگر ہم نے یہ بات نہ چھوڑی کہ تم اور میں کو نہ چھوڑا اور ہم نہ بنے تو پاکستان کبھی ترقی نہیں کرے گا. اٹس ناٹ اباؤٹ یو اینڈ می، اٹس اباؤٹ اس، اباؤٹ پاکستان. تو میرا ایمان ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا. ہماری پھر ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ. تو یہ ہم نے اب پلان بنایا ہے. اس میں میری جنرل عاصم منیر ہمارے چیف آرمی سٹاف ہیں، ہماری کابینہ کے لوگ، ہمارے آنریبل منسٹرز، صوبائی حکومتیں سب اس میں شامل ہیں. اور ہم نے یہ ریوائول ہم نے پلان بنایا ہے. اور انشاءاللہ یہ ریوائول پلان اس سے
جو ایک اندازہ ہے کہ 40 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا. اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری گلف اسٹیٹ سے آئیں گی اور بیک ٹو بیک ایگریمنٹس ہوں گے. راتوں رات تو نہیں ہوگا, وقت لگے. کس طرح ہوگا؟ محنت اور مسلسل محنت اور قربانی اور ایثار, اس کے ذریعے انشاءاللہ یہ ہوگا. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف کا خواب پورا ہوگا کہ یہ آخری ہمارا IMF کا ہمارا ایگریمنٹ ہو, اس کے بعد ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. اس کے لیے اشرافیہ کو قربانی دینی ہوگی, عام آدمی کو نہیں. اشرافیہ کو اشار سے کام لینا ہوگا, یتیم اور بیوہ کو نہیں. اور میں وہ جو اشار اکثر پڑھا کرتا تھا, اس سے زیادہ موضوع وقت کوئی نہیں ہے ان اشار کو پڑھنے کا, کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے, پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار. یہ زندگی مستعار ہے نا, بالکل مانگے تانگے کی اور سب یہ قرضوں کی. پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار, اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. یہی وہ اشعار ہیں اقبال کے جو ہمیں آگے لے کے چلیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں پاکستان کی بقا ہے, اسی میں پاکستان کی خوشحالی اور عزت ہے. آج کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرضوں سے ہمیں توبہ کرنی ہوگی, اور توبہ کرنے کا راستہ وہی ہے جو کہ ہمیں قرآن کریم نے ہمیں سکھایا ہے, اور جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کچھ وقت میں نے ضرور زیادہ لیا, لیکن یہ ضروری تھا. اب میں جناب اسحاق ڈار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کلمات فرمائیں, پھر اس کے بعد کوئی سوال ہوگا تو میں آپ سے رجوع کروں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاۃ والسلام علیکم یا خاتم النبیین. جناب وزیر اعظم, کابینہ کے ساتھیوں, میرے فائنانس اور اسٹیٹ بینک کے کولیگز, میڈیا حضرات, خواتین و حضرات, السلام علیکم. میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ جو ایک محفل سجائی ہے, اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ تھا, اور جیسے انہوں نے تفصیل میں, وہ کوئی تفصیل میں ریپیٹ نہیں کروں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کا جو 9واں ریویو تھا وہ 30 سپٹمبر 2022 والا کوارٹر کا ریویو تھا, اور اس کے بعد 2 ریویو اور ہونے تھے, 10واں اور 11واں. اور اس حوالے سے پہلے چونکہ 3 مہینے تاخیر ہو گئی, وہ وزٹ نہیں کر سکے, جو بھی ان کی وجوہات تھی اس پر فائدہ نہیں ہے جانے میں. اور آنے کے بعد ہم نے 31 جنوری اور 9 فروری کے درمیان وہ مکمل طور پہ ٹیکنیکل ریویو مکمل ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر میں فاسٹ فارورڈ جاتا ہوں, میں تفصیل میں نہیں جاتا, اس کا فائدہ نہیں ہے. اور لیکن سم ہاؤ ایکسٹرنل فائنانس کے جیسے گیپ, وزیر اعظم نے کہا کہ وہ 6 بلین انہوں نے پورا کریں, حالانکہ وہ پرائر ایکشن نہیں تھا. اس پہ ہم نے کافی فرینکلی انتظار بھی کیا, لیکن اس میں جو سلور لائننگ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بلیسنگ ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر 9واں ریویو ہو جاتا, جو کہ ہم سب مڈل آف جون تک اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے, تو 10واں 11واں ریویو جو تھا وہ پھر نہیں ہونا تھا. یعنی جو 2.5 بلین پاکستان کو ڈالر اس پروگرام کے تحت جو 2019 میں شروع ہوا, اور 3 سال میں یہ پروگرام ختم ہونا تھا, اور ایکسٹینڈ کیے گئے 1 سال کے لیے. تو وزیر اعظم نے اینڈ آف مئی بھی کہا ان کو کہ آپ اس طرح کریں کہ 1-2 مہینے بڑھا لیں. شی ریفیوزڈ مینجمنٹ جو ہے IMF کی. پھر انہوں نے پیرس میں بھی کوشش کی, تو انہوں نے کہا یہ ہم نہیں کر سکتے, ایک مہینے انہوں نے کہا چلے 9واں کر لیں, 10واں بھی شروع کر دیں. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. بہرحال ٹو کٹ دی لانگ اسٹوری شارٹ, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پچھلے 10 دن میں وی کنونس دیم کہ یہ بہت ہی انفیئر ہوگا اگر آپ نے ہمارا جو پروگرام کا 2.5 بلین ہے وہ پاکستان کو نہ دیا. تو صرف 9واں ریویو ضروری نہیں ہے, ہم 9ویں ریویو کو بھی گیو اپ کر دیتے ہیں. لیٹس ہیو اے نیو پروگرام فار دا $2.5 بلین. اور اگر آپ اس میں 3.5 کر دیں, تو وہ پرائم منسٹر نے بھی ان کو کہا, تو وہ انہوں نے کہا جی کہ اتنا نہیں ہو سکتا, تو ایونچولی یہ ہمارا انہوں نے کہا جی اگر 3 بلین کا ہوگا تو پھر ہمارا 12 سے 15 مہینے کا ہوگا. وہ ہمارے فرینکلی انٹرسٹ میں نہیں تھا. ہم چاہتے تھے کہ یہ 9 مہینے سے زیادہ پروگرام نہ ہو. ابھی اس گورنمنٹ کا 1.5 مہینہ قریباً باقی ہے, پھر اس کے بعد کوئی 3 مہینے کا رفلی الیکشن 4.5. آپ کو پتہ ہے 1 مہینہ لگ سکتا ہے گورنمنٹ کابینہ کو آنے میں, ماضی کے اگر دیکھیں 5.5-6. تو یہ ہمارا یہ خیال تھا کہ 8 سے 9 مہینے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے یہ پروگرام ایونچولی پچھلے 48 گھنٹے میں 9 مہینے بھی ہوا, اور 3 بلین بھی ایگری ہوا, اور یہ بھی ایگری ہوا
کہ اگر نومی جو شرط ہے اور نوما ریویو تھا اگر ہو جاتا تو جو ہمیں امیجیٹلی چند دنوں میں جو 1 بلین ملنا تھا وہ 3 بلین سے ہمیں فوری مل جانا چاہیے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایٹ دی اینڈ پرائم منسٹر صاحب نے جو ادھر ایفرٹس کی اس کو بریک تھرو کرنے کے لیے پیرس میں ان کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ وہ ہم نے پھر پوری طرح انہوں نے کہا جی کہ میں کافی جیسے انہوں نے فرمایا میں کافی ریلکٹنٹ تھا وائنڈنگ اپ اسپیچ میں کہ میں اس قوم کے اوپر 215 بلین کا ٹیکس لگا دوں اور میں 85 بلین کے وہ بائی دی وے آسک بہت بڑی تھی, یہ بہت نیچے جو نیگوشیٹڈ اماؤنٹ تھا, لیکن میں تھا کہ کل کو اگر اس کے باوجود بھی نہ ہو کہ ہم اتنے مہینے سے کر رہے تو پھر تو انہوں نے مجھے ایشور کیا کہ نہیں ہوگا تو یو ریورس ایوری تھنگ. تو میرا خیال ہے کہ ان کا وہ بہت اچھا اور بڑا ایک وزڈم بھرا ہمیں وہ مشورہ تھا. ہم نے پھر اسی پہ کام کیا کہ آپ نے دیکھا کہ وائنڈنگ اپ اسپیچ میں ہم نے پھر وہ چیزیں امپوز کی اور اس کے بعد ہماری نیگوسیشن ڈیلی بیس پہ چلتی رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے SBA اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ یہ صرف 9 مہینے کے لیے ہے. اس کا ٹوٹل ویلیو $3 بلین ہے, جس میں $2.5 بلین ابھی جو ہمارا پروگرام میں باقی رہتا تھا وہ ڈل چکا ہے. تو ہمیں کوئی یعنی اس پروگرام کا لاس نہیں ہوگا. اگلی جو میں نے عرض کیا کہ 1 بلین اس کی پہلی 12 جولائی کو ٹینٹیٹیولی بورڈ میٹنگ طے ہو گئی ہے اور اس کے بورڈ میٹنگ کے ود ان 3-4 days وہ ہمیں نومی جو ریویو ہوتا تو جو وہ پیسے 1.1 بلین ملا تھا وہ مل جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہماری مزید جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اور گورنر صاحب پرائم منسٹر صاحب کی اپنا گائیڈنس میں اور ان کی موجودگی میں سائن کر رہے تھے, یہ لیٹر آف انٹینٹ آف MEFP کی ڈاکومنٹس تھیں. وہ ہمیشہ فائنانس منسٹر آف اے کنٹری اینڈ اسٹیٹ بینک کے گورنر کرتے ہیں, وہ دونوں ہم نے سائن کیے ہیں. وہ ڈاکومنٹس پہلے آج رات ملنے والی تھی لیکن ہم نے وہ کل رات ان کا کافی ان کو فالو اپ کیا کہ جی آپ 30 جون کے اندر, وہ کہتے ہیں ہمارا 30 جون تو ابھی ہوگا جب ہم آپ کو بھیجیں گے. میں نے کہا جب آپ بھیجیں گے تو ہمارا تو وہ ہم تو آدھی رات ہوگی تو آپ ہمیں تو الحمدللہ بھی گاٹ دی ڈاکومنٹس کوئی چند گھنٹے پہلے وہ ہم نے سائن کر دی ہیں. تو ہم SBA پروگرام میں ابھی آ چکے ہیں, پروگرام سائن ہو چکا ہے, ابھی ہم نے سائن کیا ہے. یہ ڈاکومنٹ ان کے جو کنٹری ریپ ہوگی ہم ان کو اوریجنل دے دیں گے. اس کی اسکین کاپی جو ہے وہ اگلے 3-4 گھنٹے میں اسلام آباد جا کے میں واشنگٹن بھی بھجوا دوں گا اور اوریجنل ان کے ریپ کو دے دیں گے. تو پروگرام ہیز بین سائنڈ. یہ ہماری فائنل جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ پرائم منسٹر کی موجودگی میں ہو گئی. میں جیسے عرض کیا کہ میں جناب وزیر اعظم کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ انٹرسٹ لیا. دیکھیں یہ ملک ہے جس نے ماضی میں یہ ہمارا 23واں پروگرام IMF سے سائن ہوا ہے ابھی جو آپ نے وٹنس کیا. 22 پروگرام میں آج تک پاکستان کبھی بھی اپنا پروگرام مکمل نہیں کر سکا. کبھی تیسری ریویو پہ بھاگ جاتا ہے, کبھی 7ویں میں بھاگ جاتا ہے. میکسیمم جو ریویو ہوئے ہیں وہ 8 کے قریب ہوئے جب ڈکٹیٹر کی حکومت تھی پاکستان میں. تو یہ ہمارا ایک جو ریویو پاکستان کی تاریخ میں مکمل ہوا تھا وہ 2013-16 کا تھا. 12 کے 12 ریویو ٹائم پہ مکمل ہوئے اور پاکستان نے IMF کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیا. وہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سربراہی میں اس وقت ہم جہاں پہنچے تھے, لوسٹ انفلیشن 2% فوڈ, 4% CPI 4 سے کم, 6% جیسے پرائم منسٹر 6% سے اوپر. PM صاحب نے جیسے یاد کرا کہ ہماری یہ جو ہے GDP گروتھ, بیسٹ اسٹاک مارکیٹ آف ساؤتھ ایشیا, 5th بیسٹ ان دا ورلڈ, 53,000 آج تک نہیں پہنچ سکے انڈیکس. اور ہماری اسٹاک مارکیٹ کی ویلیو جسے مارکیٹ کیپٹلائزیشن کہتے ہیں وہ $100 ارب سے تجاوز کر چکی تھی. امیجن کہ 2017 میں جب اس ملک میں ایک پولیٹیکل جو ہے پروجیکٹ, میں اسے 2010 کہتا ہوں, اس کو پراپر لانچ اور اس کو فائنلائز کرنے کا ایک اٹمپٹ کی گئی. ڈان لیگ سے وہ ڈرامہ شروع ہوا اور کرتے کرتے پھر وہ پاناما پہ ختم ہوا اور پھر جو ہوا اس کا پاکستانی قوم نے بہت بڑا ایک قیمت ادا کی. وہ اگر اس وقت آپ کو یاد ہوگا جیٹرو وہ کہتا تھا پاکستان از دا سیکنڈ چوائسز پلیس فار دا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. وہ پاکستان کو کہتے تھے کہ دس از فرگیٹ اباؤٹ انڈیا, لک ایٹ پاکستان, وی ہیو لاسٹ اے گریٹ اپرچونٹی. وہ 70 بلین کا ایکسٹرنل ڈیٹ تھا اس وقت, آج 100 بلین کا ایکسٹرنل ڈیٹ چھوڑ کے گئی ہے پچھلی حکومت. اور ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز وہ جو ایکسٹرنل ہے $130 بلین کا چھوڑ کے گئی. لیکن جو سٹاک مارکیٹ کی جو میاں نواز شریف کے وقت جو اس کی ویلیویشن تھی $100 بلین سے تجاوز کر گئی تھی, آج وہ $22 بلین. امیجن قرضے 70 بلین سے $100 بلین ایکسٹرنل قرضے اور لائبلٹیز ڈال دے $130 بلین,
stock market की value because of this instability and all what has been done to the country, वो आपने देखा कि 5 साल के clean अरसा में after Myanmar ship left it is now $22 billion. तो हमें ये जो है ना, ये इतना बड़ा पाकिस्तान को ये यानी तजर्बा, इतना बड़ा नुकसान हुआ है इक्तिसादी तौर के ऊपर, पाकिस्तान को कहीं जाने की जरूरत नहीं थी. मैं बार बार कहता हूँ, मैं फिर आपके जरिए भी कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान इज सॉल्वेंट कंट्री. इट इज, अभी प्राइम मिनिस्टर ने आपको बताया, मादनियात का बताया, उसकी मिनिमम जो एस्टिमेट्स है वो $6,000 बिलियन है. आधा ले ले, $3,000 बिलियन. आपकी स्टॉक मार्केट मैंने अभी गिनाई, आपकी जो गैस पाइपलाइन है दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इज $50 बिलियन. तो हम किस, यानी हमें घबराने की, एक ये लिक्विडिटी क्रंच था, बिल्कुल था, यानी जो कैश फ्लो इशू था, लेकिन ये नहीं है कि पाकिस्तान के एसेट्स नहीं है. तो ये मैं समझता हूं कि ये जो लोग मायूसी फैलाते रहे हैं, और जो बार बार मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी एक ही रट थी कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा. अभी ये बॉन्ड नहीं पे कर सके $1 बिलियन, मियां शहबाज शरीफ का की वजारत उज़्मा में बॉन्ड पे हुआ. ये जी पेरिस क्लब चले जाएगा, मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में वो नहीं गए हम अपना पेरिस क्लब में. मैंने पहले दिन, इनको याद होगा, मुझे ट्रेवल किया लंदन से, मैंने कहा ना हमने बॉन्ड को डिले करना है या डेफर करना है 2 साल के लिए, ना हमने पेरिस क्लब जाना है. अल्लाह का शुक्र है हम हर अदायगी वक्त पे की है, और उसके लिए मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए हम कम है. हैविंग सेड दैट, ये लोग कुछ मायूसी फैलाते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप उनको काउंटर किया करें. ये पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं है, ये मेरा ईमान है. अल्लाह के फजल से ये कभी मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा. उसकी वजह, अगर खुदा न खास्ता IMF ने होता, वी हैड वेरी एक्टिव प्रोएक्टिव प्लान बी, उसकी अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. मैं जैसे कहा कि पाकिस्तान इस एसेट सॉल्वेंट कंट्री जिसके पास ओवर $3,000 बिलियन के अलग अलग असासे हैं. तो ये जो चीजें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आगे चल के मैं समझता हूँ कि जैसे एक बड़ा रोबस्ट प्लान वज़ीर आज़म की अपना सरबराही में तैयार हुआ है. अल्लाह करे कि ये हमारा आखिरी एक मल्टी, उनसे राब्ता, हम मेंबर हैं. मैं तो हमेशा कहता हूँ वी आर नॉट बैगर्स, हम मेंबर हैं आपके, भैया आपका हक है, तो उससे बहस में जाए बगैर अब पाकिस्तान को वापस, व्हाट इज आवर फ्यूचर? फ्यूचर ये है कि हमें वापस, अभी 24th इकोनॉमी मियां नवाज शरीफ ने छोड़ी थी दुनिया में ग्लोबल, वो 47th हमें हैंड ओवर करके गए पिछली हुकूमत. इसको वापस 24th की तरफ लेके जाना है, 47 से 24th का सफर करना है. 24th इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की प्रोजेक्शन की, और मैंने नहीं की, कोई पाकिस्तानी इदारे ने नहीं की, ग्लोबल अदारा प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, उसकी रिपोर्ट मौजूद है गूगल के ऊपर. यू कैन सी दैट कि पाकिस्तान विल बी पार्ट ऑफ G20. मैं इमेजिन कि आप एक एटमी कुव्वत है, आप एक मिसाइली कुव्वत है, और अगर आप फिर मुआशी तौर पर स्टेबल हो और उस प्रीमियम क्लब में आप बैठे जहां आपका नेबर भी बैठे और जहां बिग पावर्स भी बैठी है, दैट इज द मुकाम व्हाट पाकिस्तान शुड बी गेटिंग. और इंशाल्लाह दैट इज डूएबल. इंशाल्लाह पाकिस्तान उस तरफ जा रहा था. अभी जो हमारी तबाही हुई है हमें इसको रिकवर करना है, क्योंकि रोने धोने से कुछ नहीं चलेगा. और आगे चल के हमें 24 के बाद हमें फिर वो G20 में शामिल होना है. वो जो प्रेडिक्शन है 20, 16, 17 की, वो हमें इंशाल्लाह उसको अचीव करना है. मैं समझता हूं कि ये नामुमकिन नहीं है. अगर हम सब मिलकर, जैसे वज़ीर आज़म ने कहा कि एक कौम बन के, अस नॉट मी एंड यू, अगर हम उस तरह इसकी करें हिम्मत और इसके लिए कोशिश करें जो कि हो रही है, तो हम इंशाल्लाह उधर बड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे. बाकी रहा कि व्हाट इज अवर फ्यूचर रोड मैप, हमारा अल्लाह के फल से बड़ा क्लैरिटी है. हमने ये जो मैंने जैसे कहा कि हम डिक्लाइन, जो हर हफ्ते मजीद डिक्लाइन होता रुक चुका है. इनके प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में जो हमने जो कुछ अभी तक एक्शन लिए हैं, कोई डिफॉल्ट का चांस नहीं था. बिल्कुल मैं बार बार कहता रहा पाकिस्तान विल नॉट डिफॉल्ट एंड स्टैंड बाय टू दैट. वी हैड वेरी प्रोएक्टिव प्लान बी. अगर खुदा ना खास्ता ये काम ना होता, पाकिस्तान वुड हैव स्टिल नॉट डिफॉल्टेड. पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला मुल्क नहीं है. पाकिस्तान इज डिफरेंट कंट्री. तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि अभी हमने डिक्लाइन को रोका है, स्टेबल है इस वक्त. नाउ वी हैव टू टर्न टुवर्ड्स ग्रोथ. और उसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर ने आइडेंटिफाई किया आपके सामने, एग्रीकल्चर, IT, मिनरल्स, इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है. और वो उस पार्टनरशिप में अफवाज पाकिस्तान के जो सिपा सलार हैं वो अपना बहुत ज्यादा प्रोएक्टिवली उसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं. तो इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि आगे हमने उस तरफ वापस जल्दी से जल्दी पाकिस्तान को लेकर जाना है. दूसरा, ये जो हमारे रिजर्व्स, आपको याद होगा कि $8 बिलियन तक नेशनल रिजर्व गिर गए थे, और हमने $5.5 बिलियन नॉन जो है सॉवरन लोन्स के अलावा कमर्शियल बैंक्स को वापस किए. ये शायद पाकिस्तान की तारीख में, अगर आप देखेंगे डाटा, तो दिसंबर क्वार्टर जो है
between 1st of October to 31st of December 2022, there is a reduction of $4 billion external loan. कभी किसी कंट्री का एक्सटर्नल लोन कम नहीं होता, क्योंकि वो आप जो पुराने देते हैं उतने आप नहीं लेते. तो ये अल्हम्दुलिल्लाह चाइना ने बड़ी कॉपरेशन की, हम उसके मशहूर हैं. उसके कमर्शियल बैंक ने जब ये देखा कि पाकिस्तान ने तो हर चीज कर दी है, ये तो पता नहीं क्या वजह है कि प्रोग्राम फाइनल नहीं हो रहा, तो उन्होंने फिर उनके बैंकों ने जो हमने उनको 2 बिलियन वापस किए थे, उससे हमारे जो रिजर्व्स थे नेशनल 10 के करीब चले गए. व्हाट इज नेक्स्ट? और प्लान इज गॉड विलिंग बिफोर अपना इस गवर्नमेंट का टेन्योर मुकम्मल हो और मियां शहबाज शरीफ अपने इस टेन्योर को मुकम्मल करें, वी विल टेक पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंशाल्लाह टू 14 to 15 बिलियन डॉलर. दैट इज मीन एंड ऑफ जुलाई तक. ये हमारा टारगेट है, इस पे हम काम कर रहे हैं. और जैसे मैंने किया कि हम इसको सीधे रास्ते पे अल्लाह के फजलो करम से हम लगा रहे हैं. हमने पूरी कोशिश की है कि इनकी सरबराही में कि जो चीजें हम कर सकते हैं पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म बहुत बेनिफिट्स है. कल आपने देखा कि हमने बॉन्डेड स्टोरेज फैसिलिटी पाकिस्तान में पहली दफा उसकी पॉलिसी दी है, और ये पॉलिसी पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेनिफिशियल, और उसकी मियां शहबाज साहब से की क्लियरेंस से उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है फौरी तौर के ऊपर 1 जुलाई से शुरू हो रही है पाकिस्तान में. इट इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट. इसी तरह हमने सूरतिया गेट से एक जहाज शुरू किया हुआ है. हमने नेशनल सेविंग में पहली दफा शरिया कंप्लाइंट जो है प्रोडक्ट्स वो 4 हमने इंट्रोड्यूस कर दिए, वो भी 1 जुलाई से है. और भी जो वादे किए हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने या उनकी हुकूमत ने या हमने बजट के जरिए इंशाल्लाह ऑल ऑफ दोज विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन फास्ट ट्रैक. मैं इस मौके से फायदा उठाते हुए ये अर्ज करूं कि मैं जैसे कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत दिल से मशकूर हूं कि उन्होंने जो अपना लीड रोल अदा किया इस सारे प्रोसेस में, और आज हम SBA साइन करने के कर चुके हैं. उसके अलावा मैं दिल की गहराइयों से जो फाइनेंस की टीम है जिसमें तारिक बाजवा साहब हैं, उनके सेक्रेटरी फाइनेंस इमदाद बुसार साहब हैं, एक्सटर्नल सेक्रेटरी अली ताहिर साहब हैं, और उनके साथ साथ मैं समझता हूँ कि आयशा गौस पाशा हैं, वो हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, और FBR की जो टीम है. उससे पहले मैं स्टेट बैंक का कहूंगा कि जनाब जमील साहब जो गवर्नर स्टेट बैंक है, उनको एक मॉनेटरी पॉलिसी एक फिस्कल पॉलिसी, तो उनका दोनों का बहुत बड़ा रोल है. तो उन्होंने भी अपना भरपूर, चाहे रात हो दिन हो, रात का 2 बजे हो, I'll call him and he'll take my call and cooperate and discuss. तो मैं उनको भी बड़ा मशकूर हूँ, उन्होंने अपना बहुत बड़ा हिस्सा डाला फाइनेंस में. I think I'll be failing in my duty if I don't recognize Hamad Sheikh साहब. Till we completed the 9th of February review, which was technically over, it was Hamad Sheikh who was at that time finance secretary, and he has been struggling for the last many months with me. So I think I'll be failing in my duty कि अगर मैं Hamad Sheikh साहब who is not here, क्योंकि उनको रिप्लेस किए इमदाद उनकी अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से उन्हें कोई दो कुछ लंबी छुट्टी ली हुई है, तो इमदाद बुसार साहब हैज stepped in his shoes with perfect मेहनत अपनी कारकर्दगी. तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ. इसके साथ जो FBR की टीम है, दे हैव प्लेड अ मेजर रोल. उसमें जनाब तारिक पाशा साहब एज SAPM ऑन रेवेन्यू, उनका लीड रोल था. चेयरमैन FBR है. ये पाकिस्तान में अक्सर रिवाइज एस्टिमेट बजट टारगेट्स मुकम्मल नहीं होते. ये चंद दिन पहले इन्होंने पाकिस्तान की तारीख का नया रिकॉर्ड कायम किया, 7,000 को क्रॉस किया. मैंने एक ट्वीट भी की थी. परसों रात तक ये 7,151 पे पहुंच चुके हैं. हमारा रिवाइज एस्टिमेट है 7,200. ये 5 छुट्टियां हैं. मैंने इनको कहा इन्हें 1-2 बैंक हमने पोर्ट के ऊपर खुलवा दिए हैं ऑन 30 जून. अल्लाह करे कि ये 2,000 का टारगेट भी क्रॉस कर ले. बट 7,151 with 5 days holidays, I mean it's a new record, and I compliment chairman FBR. उनकी टीम के साथ टवाना साहब हैं, दूसरी टीम है, आफाक है. तो हमारे ये सारे लोग जो है इन्होंने ना दिन देखा ना रात देखा. हम पता नहीं कितनी रातें सुबह में बजट पे लगे होते थे, रात को चूंकि वहां खुलते ही है वाशिंगटन 6 बजे शाम, तो फिर वो लग जाते थे. कई दफा तो फजर की नमाज मोस्टली दफ्तर में पढ़ के घर जाते. तो अल्लाह का शुक्र है. तो मैं इन सब का दिल की गहराइयों से मशकूर हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई डिफिकल्ट चीज नहीं देखी, कोई एग्री की जो कि ट्रांसपेरेंट ना हो. जो टैक्सेस लगाए बाइंडिंग ऑफ स्पीच आपने शेयर कर लिया. आपके साथ 2 चीजें मैं जरूर शेयर करूंगा. इसके अलावा मस्ट रिकॉग्नाइज राशिद लंगयाल साहब. पावर हैज अ ग्रेट सब्जेक्ट एंड इशू विज़ इंटरनेशनल अदारों के साथ. वो कहते हैं कि इतना बड़ा आप 3,000 अरब की बिजली बनाते हैं इस मुल्क में. आपकी रिकवरी जो थी, अभी तो हमने कुछ में काफी रिफॉर्म्स किए हैं, वो सिर्फ 1,700 अरब थी. कौन सा मुल्क 1,300 अरब सिर्फ बिजली की मद में सब्सिडी दे सकता है? तो राशिद लंगयाल साहब एज सेक्रेटरी अपना पावर डिवीजन, ही हैज वर्कड हार्ड.
اس کا ری بیسنگ ہوتی ہے. میں ابھی سے بجائے آپ پڑھ کے کہیں گے ری بیسنگ ہوتی ہے, وہ ری بیسنگ ہر حکومت اگری کرتی ہے, وہ جولائی میں ہوگی. اس کا جو بھی چھوٹا موٹا ایفیکٹ ہوگا وہ انفارچونیٹلی بیکاز از اے بگر کاز کے لیے, جیسے پرائم منسٹر نے کہا, یہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں, ورنہ کس کا دل کرتا ہے کہ ذرا سے بھی وہ بوجھ ڈلے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا جو سبجیکٹ دیٹس دی اونلی ون, باقی سب کچھ ہو چکا ہے, وہ ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جو سوچ تھی کہ جس کو ان لمیٹڈ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ پاور دے دی جائے, وہ دے بھی دی ہم نے اوریجنل 9 جون کے فائنانس بل میں, لیکن پھر ہم نے نیگوشیٹ کیا, اس کو ہم نے لمٹ کر دی. لمٹ کیا ہے کہ اس کے اوپر جو بائنڈنگ آف اسپیچ ہے میں نے اس کو امینڈ کر کے 60 روپے پرائم منسٹر کی اجازت سے کیا ہے کہ 60 روپے میکسیمم ہوگی, لیکن ایوریج I repeat, average during 23-24 کے سال میں petroleum development levy will be 55, not 60 even. تو ایوریج مین کہ اگر آپ تین مہینے میں بھی 2.5 روپے کریں گے تو ایوریج آپ کی 5 میں بڑھے گی, بٹ 60 از دی لمٹ. یہ 2 چیزیں جو شاید ایز آف ٹوڈے آئی وانٹ ٹو بی ٹرانسپیرنٹ, ہماری گورنمنٹ یہ بلیو کرتی ہے کہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو انفارمیشن دی جائے. باقی ہم نے جتنے پرائر ایکشنز ہیں ہر ایگریمنٹ میں, چاہے وہ ایکسٹینڈیڈ فائنانس فیسلٹی ہو یا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہو, اس میں پرائر ایکشنز ہوتے ہیں. ہم نے آگے بھی سارے پرائر ایکشن جو تھے نامے ریویو کے لیے سب کمپلیٹ کر دیے تھے. آج جو ایس بی ہوا ہے وہ پرائر ایکشن مکمل ہو چکے ہیں, یعنی اس کی وجہ سے اکثر ڈیلے ہوتی ہے پھر بورڈ میں جانے کے. الحمدللہ وہ ہم نے مکمل کر لی ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے. میں ونس اگین فرام دی کور آف مائی ہارٹ آئی تھینک پرائم منسٹر اینڈ آل دی ٹیم جنہوں نے اس میں کام کیا ہے. اور بائی دی وے پیٹرولیم سیکٹر آلسو دی منسٹر اینڈ سیکٹری دے آلسو ورکڈ ہارڈ, کیونکہ پیٹرولیم کو ہم نے جو فلو دی سرکولیٹڈ اس کو بند کیا. یہ ملک کے لیے آئندہ آنے والی دہائیوں میں یہ بہت بڑا ایک مدد ہوگی کہ ہمارا سرکولیٹڈ پیٹرولیم کا پاور کا وہ مینیجیبل اور کنٹرول میں آ گیا. تو بہت شکریہ آپ کا. میں نے بھی تھوڑا ٹائم لے لیا ہے پرائم صاحب, بہت شکریہ. اب میں مریم صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ سے کچھ سوال لیں تو کوشش کریں گے اس کا مقصد جواب دیا جائے. جی ایک منٹ عثمان. جی سلمان غنی صاحب. میں مائک دو گے مائک. بلا شبہ یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے, بلا شبہ یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے کہ آج معاہدے کا آخری روز تھا اور یہ معاہدہ ہو گیا. یقیناً اس کے معیشت پر تو اثرات ہوں گے, لیکن آپ کی حکومت IMF سے معاہدے کے حوالے سے جس ریزرویشن کا اظہار کر رہی تھی, اسٹریٹجک تحفظات, چین سے تعلقات اور سی پیک پر اس کی اسپرٹ کے مطابق عمل درآمد. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا چین سے تعلقات اور خاص طور پہ جو سی پیک ہے اس کی اسپرٹ پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوا؟ اور دوسرا جو ڈار صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس بی پلان تیار ہے, اب اس معاہدے کے بعد کیا آپ یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اس بی پلان کو بھی ساتھ لے کے جایا جائے؟ جی بہت شکریہ سلمان غنی صاحب. چین کے ساتھ پاکستان کی دوستی ہمالیہ نما ہے, اس میں مضبوطی ہوگی, کمزوری نہیں ہوگی. پچھلی حکومت نے ضرور ملکی مفاد کو بے پناہ نقصان پہنچایا. میں بغیر کسی وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پچھلی حکومت نے اپنی غیر ذمہ دارانہ رویے اور باتوں سے تعلقات کو خراب کرنے میں بلکہ نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن موجودہ حکومت نے الحمدللہ سب نے مل کر اس میں حصہ ڈالا ہے. میں خود چین گیا ہوں, چینی زوما یہاں آئے ہیں, اور ہم نے بتایا آپ کو کہ پچھلے چند مہینوں میں یعنی $5 ارب کے قرضے جو لیے ہوئے تھے ہم نے دیے, انہوں نے واپس کر دیے, اور بالکل بڑی صورت کے ساتھ. تو سی پیک انشاءاللہ آگے بڑھے گا. انشاءاللہ میں میری چین کے نئے وزیر اعظم سے پیرس میں ملاقات ہوئی تھی اور بہت اچھی اور بڑی مفید گفتگو ہوئی. انشاءاللہ آپ اطمینان رکھیں گے چین کے ساتھ تعلقات میں کوئی کمی نہیں, کمزوری نہیں آئے گی. دوسری بات جو انہوں نے فال بیک جو IMF کے رکھا ہوا تھا اس کی چونکہ اب ضرورت نہیں بات کرنے کی, وہ ہو چکا, اس لیے وہ اب ریلیونٹ نہیں ہے. جی نصر اللہ ملک صاحب. میرے خیال میں جب سے یہ حکومت آئی ہے اس وقت سے ایک بات کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی سیاسی اثاثہ قربان کر دیا بڑے اہم فیصلوں کے لیے, جو میرا خیال میں کوئی اتنا بڑا اثاثہ قربان شاید نہیں ہوا. لیکن جو اہم فیصلے ہیں اس کے لیے قوم انتظار کرتی رہتی ہے. ابھی آپ نے فرمایا کہ اشرافیہ کو قربانی دینی پڑے گی, لیکن اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ
کہ ملک کے اندر اگر اسمگلنگ ہوتی ہے، ٹیکس چوری ہوتی ہے، اگر اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ یہ بجلی چوری ہوتی ہے، وہ ٹیکس جو ہے وہ سیلری کلاس جو ہے اس ملک کے اندر وہ دیتی ہے. ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بات کی گئی. مجھے یاد ہے 97 کے اندر جس ایف بی آر ریفارمز کا ذکر میاں نواز شریف نے کیا تھا، شاید اس کا ہم آج تک انتظار کر رہے ہیں. اس ملک کے اندر بڑے طبقات ٹیکس نہیں دیتے اور آپ باقی درد دل رکھتے ہیں، لیکن عام آدمی کا کیا قصور ہے اگر بجلی چوری ہوتی ہے، اگر اسمگلنگ ہوتی ہے، اگر ٹیکس چوری ہوتی ہے. جی بہت شکریہ. آپ نے بڑے اہم سوالات کیے ہیں. یہ جو بات آپ نے جو کہی ہے کہ اشرافیہ کو قربانی دینی ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل میں آپ کو یہ بات صدق دل سے کہہ رہا ہوں. اس میں مجھ سمیت اور اس میں چاہے وہ کاروباری لوگ ہیں یا بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں یا سیاستدان ہیں یا دوسرے اداروں سے جن کا تعلق ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے. اور نواز شریف جو میرے قائد ہیں، وہ میں ہماری پارٹی اس میں قطعاً اس میں کسی بھی کوتاہی یا تعامل کا شکار نہیں ہوگی. انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے. الیکشن میں جس کو بھی اللہ تعالیٰ جس پارٹی کو بھی موقع دے گا، وہ ہم اگر کسی اور کو دیتا ہے تو ہم بھرپور تعاون کریں گے. ہمیں موقع دیا تو ہم انشاءاللہ اس یعنی تگ و دو اس ایفرٹ کے بعد جو کچھ اس ملک کے عوام جو دہائیوں سے انتظار کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ وہ بڑی برق رفتاری کے ساتھ ہوگا. اور وہ تمام جو ضروریات ہیں جو کہ یہ قوم توقع کرتی ہے اپنے حکومت کے ساتھ سیاسی اکابرین کے ذریعے، اشرافی کے ذریعے، انشاءاللہ اس کو کیا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. مگر ایک بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ نے کہا کہ یہ عرصہ گزرا، یعنی فتنہ اور شورش اتنے زوروں پر تھی. 25 مئی کو جناب لانگ مارچ ہو رہا ہے، 9 مئی کو اپنا پورے ملک میں گھراؤ جلاؤ ہو رہا ہے. آپ قائد اعظم کے گھر کو جلایا گیا اور مجسموں کو، شہیدوں کے مجسموں کو توڑا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں، میں آج لانگ مارچ کر رہا ہوں، کیا قومیں اس طرح بنتی ہیں؟ قومیں اس طرح چلتی ہیں؟ قومیں اس طرح ترقی کرتی ہیں؟ بھئی اگر آپ ایک آئینی ایک کام ہوا ہے، ایک نئی حکومت آئی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے. آپ کہتے ہیں یہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی، پھر آپ کہتے ہیں امریکہ نے سازش نہیں کی، یہ میرے خلاف فلان نے سازش کی. کیا کبھی کوئی ذمہ دار، کوئی جو لیڈر ہے، کبھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ یہ سارے کے سارا جو میں نے آپ کو بتایا، میں نے آپ کو سری لنکا کی مثال بتا چکا ہوں. یہ سارے کے سارا ایک وہ ان کا ایک سازش تھی، جال بنا ہوا تھا باہر کے جو سازشوں کے ساتھ، اندر سازشوں کے ساتھ مل کر، کہ پاکستان کو، معیشت کو تباہ کر دینا اور پاکستان کو تباہ کر دینا ہے. دیکھیں ہٹلر اور عمران خان نیازی میں کیا فرق ہے. ہٹلر نے اپنے ہاتھ سے جرمنی کو بنایا، انہوں اپنے دفاعی صنعت کو بنایا، آٹو موبائل انڈسٹری کو بنایا، آٹو بانس، موٹر ویز بنائی اور ملک کو بنایا، اور پھر اپنے ہاتھ سے ملک کو تباہ کر دیا. عمران خان نے ایک اینٹی لگائی، جو بنا ہوا تھا اس کو تباہ کر دیا. یہ فرق ہے بالکل. تو کیا کوئی ملک متحمل ہو سکتا ہے؟ جی آپ کی اجازت سے میں ان کا ایگزیکٹ جو ملک صاحب آپ نے جو کہا نا سیسز بڑھانے چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. 12 لاکھ بڑھائے ہیں اس سال میں، اب مزید بڑھنے چاہیے. یہ جو کرنٹ ایئر ہے اس میں 12 لاکھ نئے سیسز کریٹ کیے. دوسرا جو آپ نے سیلری کلاس کا کہا، آپ شکر کریں کہ جو پرپوزل تھا وہ 100 ارب ٹیکس سیلری کلاس سے مزید ریکوری کی تھی. 9 جون کے بعد پرپوزل تھا، وہ صرف 15 بلین پہ سیٹل کیا. تو 100 بلین کی یہ اتنی چیزوں میں ہمیں چند دن لگے، ورنہ تو شاید ہم بڑی جلدی 2-4 چیزیں کر لیتے. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ خود نمائی نہیں کر چکے. آپ نے سوال کیا اور پھر اس میں ٹوبیکو انڈسٹری کے اوپر بھی سپر ٹیکس تھا اور شوگر انڈسٹری کے اوپر سپر ٹیکس تھا، اور اس طرح دوسری انڈسٹری کے اوپر. لیکن یہ ایک لمبا سفر ہے، اس کو ہمیں دن رات مل کر کام کرنا ہوگا. جی بیدار وقت بول رہا ہوں. بات کی ہے کہ یو اینڈ می نہیں بلکہ اس، اور ظاہر ہے ہم سب اس میں شامل ہیں. لیکن اس میں کوشچن یہ ہے کہ وہ بھی شامل ہیں جو حکومتوں کو گھر بھیج دیتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے. وجہ یہ ہے کہ جب آپ ترقی دے دیتے ہیں اس کو، اکانومی کو ایک خاص سٹیج پہ لے جاتے ہیں، تو وہی انہی کا موڈ چینج ہوتا ہے، پھر وہ 2017 ہو جاتا ہے. یہ میرا کوشچن ہے.
میں بتا چکا ہوں جناب بیدار بخت بٹ صاحب، میں عرض کر چکا ہوں کہ 2018 میں کیا ہوا کہ ملک ترقی کی ایک اڑان وہ جہاز نواز شریف کی سربراہی میں بھر رہا تھا، اور 2018 کے الیکشن میں پوری بدترین دھاندلی کے ذریعے نہ صرف اس ترقی کے سفر کو ختم کر دیا گیا، پاکستان کی کو بے پناہ نقصان پہنچایا گیا. تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا، اسے ماضی بھی اپنے اس کا گواہ ہے، لیکن خدا کرے کہ اب آئندہ دوبارہ یہ قیامت تک اس طرح کا واقعہ نہ ہو. ارسلان بٹی صاحب. جی دو سوال ہیں، ایک معصوم ایک طرح تھوڑا سا سخت ہے. سخت سوال یہ ہے کہ جی ایک جو معصوم سوال یہ ہے جی کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا، بڑی خوشائن بات ہے. کیا میرے جیسے متوسط طبقے کے اور میرے جیسے جو باقی لوگ ہیں ان پہ بھی کوئی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس کا ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے جی کہ کیا اب بھی مساق معیشت کی گنجائش موجود ہے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ؟ دیکھیے کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام کوئی یعنی کوئی یہ کھیر یا مٹھائی نہیں ہے. یہ ملک کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے، فارن ایکسچینج ریزروز کو بلڈ کرنے کے لیے، اور ایک پاکستان کا جو ایک انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ اور انٹریکشن اس کو تقویت دینے کے لیے، اور پھر اسٹیبلٹی لانے کے لیے، اکنامک اسٹیبلٹی لانے کے لیے یہ ایک پروگرام ہے. اس میں سختیاں جس طرح ماضی میں ہوئیں ضرور ہوں گی، لیکن جو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ سختی اشرافیہ کو برداشت کرنا ہوگی. فائنانس منسٹر صاحب نے آپ کو ساری بات کھول کے رکھ دی ہے، پیٹرولیم لیوی کی بھی بات کر دی ہے، بجٹ میں بھی انہوں نے ساری باتیں کر دی ہیں. اب آپ مجھے بجلی ٹیرف کی بات کر دی ہے. مجھے بتائیں کہ جو پچھلا بجٹ جو آیا تھا 2023-24 کا، اس پہ سپر ٹیکس سارے کے سارا اشرافیہ کو لگا تھا، اور اشرافیہ نے بڑی چیخیں ماری، میں نے ایک نہیں سنی. کیونکہ یہ ملک تبھی آگے بڑھے گا کہ اشرافیہ کماتی ہے، بزنس مین کماتا ہے، وہ کما کے ٹیکس دے، اور غریب یتیم بیوہ کے لیے اس کو ہم خرچ کریں. جس طرح نواز شریف کی سربراہی میں ہم نے لاکھوں لیپ ٹاپس ہم نے اپنا بڑے ذہین فتین بچوں اور بچیوں کو دیے، ہم نے اپنا لاکھوں وظائف اربوں روپے کے بچوں کو دیے جن کے جو یتیم تھے، جن کے پاس تعلیم کے اخراجات نہیں تھے. یہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا. اسی پروگرام کو ہمیں آگے لانا ہوگا. وہ تب ہوگا کہ ملک کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام ہوگا. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی ارشاد عارف صاحب. میاں صاحب، میرا سوال پہلا سوال تو آپ سے ہے. میاں صاحب پہلا سوال تو میرا آپ سے ہے. خوشخبری سنائی تھی کہ آئی ایم ایف پروگرام اگر نہیں بھی ہوتا تو ہمارے پاس باقاعدہ پلان بی موجود ہے، اور قوم کو یہ خیال تھا کہ اگر پلان بی پر عمل ہوتا ہے تو یہ جو 215 ارب کے نئے ٹیکس لگے، یہ جو ری بیسنگ ہو رہی انرجی کے سیکٹر میں، یہ شاید نہ ہوتی، کچھ فائدہ ہوتا. تو کیا وجہ تھی، کیا قباحت تھی اگر پلان بی پر عمل کر لیا جاتا؟ دوسرا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے ہے کہ ذرا اسپیسیفک بتائیں کہ بجلی، گیس اور پیٹرول کا تو آپ نے بتا دیا کہ زیادہ اضافہ نہیں ہوگا، بجلی اور گیس کے جو نرخ ہوں گے وہ جو ٹیرف میں اضافہ ہوگا وہ پر یونٹ کے حساب سے، پر کیوبک فٹ کے حساب سے کتنا اضافہ عوام پر ڈالا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے اسی سوال کا جو دہرایا جو پہلے ہوا ہے. دیکھیں ارشاد عارف صاحب، ہر چیز کا پلان بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر کہ اگر بارشیں نہ ہوئیں تو پھر ہم نے پانی کا ذخیرہ کرنا ہے، ڈیموں میں پانی نہیں آئے گا تو پھر ہماری جو تھرمل جو بجلی ہے اس کے منصوبے جو ہیں چلانے کی تیاری کریں. یہ پلان بھی ہے. اور اگر بارشیں ہوتی ہیں، ڈیم بھر جاتے ہیں پانی کا، تو تھرمل کا جو آپ کے پلانٹس ہے وہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ میں نے مثال سے دی سمجھانے کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ان تمام تر کاوشوں کے بعد خدا نہ خاصا نہ ہوتا تو پلان بی تو تیار کرنا تھا نا، اس کی بات کی جا رہی تھی. اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے. تو اب وہ اس کی ضرورت نہیں اس کے اوپر بات کرنے کی، وہ اب ارریلیونٹ ہو چکا ہے کیونکہ یہ پلان الحمدللہ بن چکا ہے. دوسرا سوال چونکہ آپ نے ڈار صاحب سے کیا تو وہ میرے خیال وہ مختصر جواب دیا. ویسے بھی پلان بی میں نو ڈیفالٹ واز دی فنڈامنٹل، کہ
اس میں بھی ہم نے ڈیفالٹ نہیں کرنا. ایک تو تھا نا جی کہ آپ چلے جائیں بانڈ پے نہ کریں 2 سال, میں نے جیسے آپ کو کوٹ کیا لاسٹ ایئر, تو وہ ایک تھا آئیڈیا, لوگ کہتے تھے کر سکتے ہیں کہ بھی پاکستان اتنا مشکل میں ہے, فلڈز آئے ہیں. میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. پرائم منسٹر واز ویری کائنڈ, کیونکہ ٹھیک ہے میں تو انڈورس کرتا ہوں, اف یو کین مینج وداؤٹ ناٹ پیئنگ 1 بلین, ناٹ گوئنگ ٹو پیرس کلب. دیکھیں وہ آپ کی کریڈیبلٹی کی بات ہے شاہد عرب صاحب. اگر آپ ایک دفعہ جا کے جاتے پیرس کلب اور ان تمام ملٹی لیٹرل جیسے آج ہم نے ایس پی اے کیا ہے, آپ کے ساتھ آج ایس پی اے کرتے, اور ٹھیک ہے آپ کو کہتے اچھا ہمارے پیسے 2-4 سال میں جاؤں آپ 8 سال میں دے دیتے. تو میں ذاتی طور کے اوپر اس پہ بلیو نہیں کرتا. اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے, میں مشکور کو انہوں نے انڈورس کیا, ٹھیک کہتے اگر مینج کر سکتے ہو تو ضرور کر لو. تو ہم نے پھر دونوں جگہ نہیں گئے. تو پلان بی بھی یہی تھا کہ ہم نے ڈیفالٹ نہیں کرنا. ہماری پرائرٹی نمبر 1 رہی ہے کہ پاکستان کی ڈگنیٹی اور پاکستان کو جو نام ہے اس پہ حرف نہیں آنے دینا. آپ نے دیکھا کہ ہم نے امپورٹ ریسٹرکشن لگائی, ہم نے کہا جی فوڈ فارماسیوٹیکل ایکسپورٹ کے لیے فرسٹ پرائرٹی, لیکن پچھلے ہفتے ہم نے امپورٹ ریسٹرکشن ساری اٹھا دی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کی چھٹیوں سے پہلے وی ہیو لفٹڈ آل دی ناؤ بیکاز ہم کمفرٹیبل ہیں. تو وہ دیکھیں یہ گھر میں بھی اگر تنگی آ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں جتنے پیسے پہ انکم آدھی ہو گئی ہے تو اب ہم نے اپنے اسی کے گزار. تو وہ اپنے وسائل کے اندر, میں اس کا بلیور ہوں کہ ہمیں اپنے وسائل کے اندر رہنا چاہیے, اور ہم ایکسٹرنل ریسورسز میں اخراجات اپنے وسائل سے زیادہ پچھلے 5 سال میں کیے ہم نے, ورنہ ہم آج ادھر نہ ہوتے. وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے اور میں ثابت کر سکتا ہوں, اور اس کا میں نے 5 سال ایگزائل میں اس کی قیمت بھی ادا کی ہے, اس فسکل ڈسپلن کو انفورس کرنے میں اس ملک میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ڈیموکریسی اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے, فسکل ڈسپلن بھی میرے اوپر بھی, پرائم منسٹر صاحب کے اوپر بھی, ہر ادارے کے, اور ہر تو وہ اگر کریں گے اللہ کے فضل سے پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے جی. اور جہاں کا گیس کا تھا, وہ گیس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو امیڈیٹ کوئی ضرورت ہو. ہم نے فلو کو آلریڈی زیرو کر دیا ہوا ہے. ہم نے ریفارمز ابھی تک کیے ہیں پچھلے 6-7 مہینے میں. جہاں تک پیٹرول میں نے آپ کو بتا دیا, میکسیمم جو انہوں نے, جو میں پہلے تو اوپن تھا, ہم نے اس کو کنٹرول کر دیا, اس کی ایوریج بھی کی ہے. یہ نہیں کہ 60 روپے ہی سارا سال, تو وہ بھی کر دیا. جو بجلی ہے اس کی ری بیسنگ میں نارملی 3-4 روپے کا فرق پڑتا ہے جی. وی شوڈ بی کلیئر. یہ میں آج آپ سے نہ چھپاتا نہ بتاتا, آپ اتنی بلکہ ڈاکومنٹ شاید پڑھ کے جب دیکھتے تو میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. 215 کے ٹیکس لگائے, رات کو لگائے, اگلے دن مارننگ اسپیچ میں آپ سے شیئر کر لیے, کیونکہ پاکستان کی ضرورت تھی. دس از مچ بیٹر روٹ بائی دی وے, کہ اس وقت جو حالات ہیں, لیکن یہ مکمل کر لیں, آپ نے سولیڈیفائی کر لیں. پرائم منسٹر کی جو ایک ویژن ہے, جو ان کا ایک پلان ہے اکنامک ریوائول کا, انشاءاللہ وہ آپ امپلیمنٹ کر لیں. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, جیسے 2016 کے بعد آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تمام ہیڈز آف انسٹیٹیوشن آپ کو پاکستان میں آ کے تعریفیں کر رہے تھے. ورلڈ بینک پریزیڈنٹ ہو, IMF کی MD ہو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پریزیڈنٹ ہو, AAA کا ہو, آپ کو یاد ہوگا اسی سرینا پہ میریٹ میں میں کہتا جی. PTI کے دور میں جہاز بھر کے لے کر آتے تھے جہانگیر ترین صاحب. ایک آپ جہاز لے کے آئے تھے, ایک شخصیت کو جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اسحاق ڈار صاحب, ایک ہی شخصیت نون لیگ لے کے آئی ہے پاکستان میں اپنے دور میں. آپ بڑی تنقید ہوئی آپ پر کہ شہباز صاحب کو یہ گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی. شہباز صاحب کے پاس نا ایڈمنسٹریٹو سکلز ہیں, مگر آپ نے ثابت کیا کہ آپ کے پاس پولیٹیکل سکلز بھی ہیں. جتنی گورنمنٹ نے آپ نے مشکلات فیس کی, کہ آج گورنمنٹ جا رہی ہے, کل اسمبلیاں توڑ رہے ہیں. ایک چیز, دوسری یہ چیز میں نے پوچھنی تھی کہ یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹس فیسیلیٹیشن کونسل بنی, اس کو آپ کس طرح یوٹیلائز کریں گے؟ یہ IMF کا جو معاہدہ ہے اس کے ساتھ لنک ہوگا, اور یہ بتائیں کہ عام آدمی کتنی دیر تک یہ جو IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس کی مشکلات کو فیس کرے گا؟ ظاہر ہے مہنگائی تو ہوگی. دیکھیں, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن جو کاؤنسل بنی ہے, میں اس کو دوسرا نام دیتا ہوں اکنامک ریکوری پلان. اس میں میں اس کی جو خد و خال بتا چکا ہوں, آپ کو بتا چکا ہوں کہ 3 میجر, بلکہ چوتھا بھی ڈال لیں, زراعت, معدنیات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی, اور اسمال میڈیم انٹرپرائزز, اور اس میں پھر ایکسپورٹس بھی آ جاتی ہیں. ایک بڑا ایک وسیع اس کے معنی ایکسپورٹس کریں گے تو ڈالر آئیں گے. ان شعبوں میں جو 3-4 شعبوں کے نام لیے, ان میں گلف جو کنٹریز ہیں ان میں اپنا اس میں انویسٹمنٹ آئیں گے, سرمایہ کاری آئے گی. اور میں آپ کو کھل کے بتا دیتا ہوں, اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں. میں اپنی قوم سے بات کر رہا ہوں, اپنے بھائیوں سے, بہنوں سے, ماؤں سے, پورے طول عرض میں. اس میں حکومت بھی کوشش کرے گی اور اداروں کے سربراہ بھی کوشش کریں گے. دیکھیں, یہ بات ہماری جو معروضی حالات ہیں نا پاکستان کے,
ان کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. ہوائی فائر پھوکے فائر نہیں کرنے چاہیے. جب تک کہ وہ پوری جو ہماری جو اسٹیٹ ہے مل کر یکسوئی کے ساتھ مل کر کام نہیں کرے گی، یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. تو یہ پروگرام اسی کا نام ہے، اور انشاءاللہ گلف اسٹیٹ سے مل کر ہم سرمایہ کاری لائیں گے، اور آگے جو منافع ہوگا میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح ان کو منافع دیا جائے گا. دیکھیے مہنگائی ہے، اس سے اگر انکار کریں گے تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. وہ دن یاد کریں جب نواز شریف کا دور تھا 2018 میں 3.5% تھی، اور اب بدقسمتی سے پچھلے دور اور اس میں مزید اضافہ ہوا. اس میں کئی اس میں فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کے سامنے میں وقت ضائع کرنا چاہتا، لیکن انشاءاللہ آپ خاطر جمع رکھیں، مل کر کام کریں گے تو مہنگائی کا بھی خاتمہ ہوگا، ملک ترقی کرے گا، اور ملک پاکستان کھویا ہوا مقام ضرور حاصل کرے گا انشاءاللہ. جی مہوش. صاحب کے جو چیئرمین ہیں ان پہ بہت سارے کیسز ہیں جو کہ وہ یہیں پہ رہ کے فیس کر رہے ہیں. آئے دن ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی کسی عدالت میں ہوتے ہیں، کبھی کسی عدالت میں ہوتے ہیں. لیکن نواز شریف جو ہیں وہ باہر ہیں، وہ اپنے کیسز جو ہیں یہاں پہ آ کے فیس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ایک ایسا تاثر ان کی طرف سے جا رہا ہے کہ جیسے وہ ڈرپوک ہیں، اور عمران خان سے جب بھی ان کے کوئی ہم دیکھتے ہیں انٹرویوز وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا، میں یہیں پہ رہوں گا. بہت شکریہ. دیکھیں آپ نے یہ اس مجلس کے حوالے سے متعلقہ سوال نہیں کیا، لیکن میں مختصر آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں، کیونکہ جواب نہ دیا تو آپ کہیں گے میں نے جواب جان بوجھ کے نہیں دیا. نواز شریف صاحب جیلیں بھگتتے رہے ہیں. وہ کئی محلوں میں جا کے ٹوپ پہن کے وہ اپنا گھر میں نہیں بیٹھے رہے. پتہ نہیں وہ بالٹی ہے ٹوپ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اس کو ٹوپ ہے بالٹی ہے کیا ہے، وہ بالٹی ہے. چلیں وہ ٹوپ بالٹی نواز شریف صاحب نے کبھی نہیں پہنی. ان کی صاحبزادی کو ان کے سامنے میں موجود تھا اس دن، بدقسمت دن میرے سامنے گرفتار کیا گیا جیل سے، کوٹ لکھپت جیل سے. جج جو صاحب ہیں بشیر، ان کی عدالت میں نواز شریف صاحب نے 100 پیشیاں اپنی بیٹی کے ساتھ بھگتی. ڈیلی عدالت چلتی تھی، ڈیلی ایک دن کا ناغہ نہیں ہوتا تھا. یہاں پر روز پٹیشنیں ہوتی ہیں کہ جناب ہمیں 10 دن کی مہلت دی جائے، ہمیں مہینے کی مہلت دی جائے، اور یہ کیا جائے. آج پیش نہیں ہو سکتے، آج محترمہ بشرا صاحبہ وہ پیش نہیں ہو سکتی. ہماری بیٹیوں کو گھسیٹ کے لے کے گئے تھے جب عدالتوں میں. خدا را یہ اپنا کمپیریزن نہ کریں، کیونکہ اگر کمپیریزن کیا تو پھر بات بہت دور تلک نکلے گی. نواز شریف صاحب باہر تشریف لے گئے تھے علاج کے لیے. انشاءاللہ وہ پاکستان جلد آئیں گے اور قوم کے سامنے پیش ہوں گے. یہ در بدر ٹھوکریں اپوزیشن نے کھائی ہیں، ان کی بیٹیوں نے، ان کے بیٹوں نے، ان کے بزرگوں نے کھائی ہیں. عمران خان صاحب نے نہیں. ان کے خلاف جو ہمارے خلاف جو جعلی کیسز ان کا کیا بنا؟ انہی کے زمانے میں عدالتوں نے فیصلے دیے اپنا ضمانتوں کے، آپ سب جانتے ہیں. آج اگر ٹھوس بنیادوں پر، چاہے وہ فورن فنڈنگ کا کیس ہے، چاہے وہ توشہ خانہ، مجھے بتائیں توشہ خانہ کے کیس میں جعلی رسید، یہ ہے وہ اپنا شخص کی کرتوت جو پوری اپنا اپوزیشن کو چور اور ڈاکو کہتا تھا. جعلی رسید بلا خوف تردید میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور تحفہ کون سا؟ خانہ کعبہ کی جو ماڈل ہے وہ گھڑی جو پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کی اس کی مالیت ہے، اس کو بیچ دیا دبئی میں، اور رسید اسلام آباد کے دکاندار سے لی. دکاندار بھی مکر گیا یہ میری رسید ہے نہیں. اور جس نے اپنا گھڑی خریدی، گھڑی تو میں نے خریدی ہے دبئی میں. اس سے بڑا قوم کے ساتھ جال سازی، فریب، دھوکہ، ڈاکہ اور چور بازاری کیا ہو سکتی ہے؟ معاف کیجئے میرا منہ نہ کھلوائیں، یہ محفل کسی اور کام کے لیے. اطمینان صاحب ایک سیکنڈ، اطمینان صاحب ایسے ایک منٹ، اطمینان صاحب پرائم منسٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں مبارکباد آپ کو اس بات پہ دیتا ہوں کہ آپ کی پرسنل کاوشیں جو ہیں ہم نے پچھلے 2-3 ماہ سے تو بہت تیز ہوتی ہوئی دیکھی، لیکن اللہ کی طرف سے یہ ہمیں کشن مارجن ملا ہے IMF کا لون. میں آپ کی توجہ آپ ہی کے کیے گئے ایک فیصلے کی طرف کابینہ میں
جو آپ نے کیا تھا اس پہ دلوانا چاہتا ہوں، جس میں آپ نے حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی۔ آپ نہیں سمجھتے کیا کہ یہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے پاکستان کے لیے کہ یہ جو ہمیں کوشن مارجن ملا ہے، جس کے بارے میں آپ نے بھی اور ڈار صاحب نے بھی تھوڑے دن پہلے ہمیں ایک ویڈیو کانفرنس پہ یہ بتایا تھا کہ واٹ آر دا فیوچر پلانز اور ہمارے اگلے پلانز کیا ہوں گے۔ تو میرا آپ کو مشورہ بھی ہے اور آپ سے سوال بھی ہے کہ جو حکومتی اخراجات ہیں خاص طور پہ، جس طرح آپ نے پنجاب میں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کا بڑا مذاق بھی اڑایا گیا جب آپ مینار پاکستان پہ اجلاس کرتے تھے، لیکن اس سے ایک لوگوں کو جنہوں نے ٹیکس دینا ہے، جو اطلاع بھی ہے آگے کہ بجلی پر اور گیس پر پروبیبلی ٹیکس پڑ رہا ہے اور آگے مزید لگے گا، اس وقت لوگ ٹیکس بہتر طریقے سے یہاں مان لیں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ حکومت اپنے اخراجات میں بھی کٹوتیاں کر رہی ہے۔ تو واٹس یور ٹیک سر؟ یہ بہت شکریہ آپ نے جو بات کی ہے، آپ نے کوشن مارجن کہا، میں اس کو بریدر کہتا ہوں، اور یہ بریدر کو ہمیں اپرچونٹی میں کنورٹ کرنا ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون پوری طرح کمیٹڈ ہے اور پوری طرح یکسو ہے۔ انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس حکومت کی جو باقی جو کولیشن پارٹنرز وہ بھی اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں، لیکن میں اپنی جماعت کی بات کر سکتا ہوں الحمدللہ کہ ہم پوری طرح یکسو ہیں۔ سب سے پہلے نواز شریف اور اس کی پارٹی اس میدان میں آگے بڑھے گی، قربانی اور اظہار کا مظاہرہ کریں گے جس حالت میں، اگر ہم اپوزیشن میں ہیں تو اس حالت میں، اگر ہم حکومت میں ہیں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کسی چیز سے ہم اپنا پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور بڑی سے بڑی جو قربانی ہے وہ ہم آگے لے کے آئیں گے انشاءاللہ، یہ آپ ضرور دیکھیں گے۔ اور اس کا مظاہرہ اپنا ابھی ہم کر چکے، جو آپ نے بات کی کہ جو ٹاسک فورس بنی اس میں اب آپ کو میں یہ کہہ، اور مجھے آپ کو بھی اور مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی پوری تحسین دینی چاہیے کہ جن لوگوں نے مجھے آ کے کہا کابینہ کے کہ وزیر اعظم ہم اپنی تنخواہ جو ہے وہ فورگو نہیں کر سکتے، آپ ہمیں اسے باہر رکھیں، میں نے بڑی خوشی سے ان کی بات مانی۔ ان میں سے ایک ہمارے وزیر تھے، انہوں نے کابینہ میں کہہ دیا، وہ بیچارے شہید ہو گئے، وہ بڑے نیک پارسا آدمی تھے۔ اس طرح کچھ اور لوگوں نے بھی کہا، اور باقی والنٹریلی اپنا بے شمار وزراء ایم او ایس اور وہ اپنی تنخواہ نہیں لے رہے، تو یہ ایک حقیر بات رہی، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہی ہوا ہے۔ مجھے بتائیں کہ جب سے یہ اعلان کیا، یہ کبھی ماضی میں اس طرح کی کوئی، لیکن اٹ از جسٹ ڈراپ ان دا اوشن، یہ بہت ایک بڑا ایک چیلنج ہے، اس کو ہمیں سب کو مل کے کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جو میں بات جو کرنا چاہتا تھا، یہ بھی مجھے ڈار صاحب نے یہی بتایا کہ آسٹیریٹی میجر جو ہیں یہ ایکسٹینڈ کیے گئے ہیں اس اگلے سال میں بھی، جو موجودہ جو بجٹ ہے جو 2023-24 اس کو بھی ہم نے کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو اپنا سینٹ میں چیئرمین سینٹ میں خود کہہ دیا کہ میں تنخواہوں میں اضافے کا میں نہیں کروں گا، اس کو ہم وڈرا کریں گے، بڑی اچھی بات ہے، اس کی تحسین کرنی چاہیے، ہمیں اس کو شاباش دینی چاہیے۔ اور بھی میرے پاس پریشر تھا، میں نے کہا میں تنخواہیں نہیں بڑھاؤں گا۔ تو یہ چھوٹی ایک سٹیپس ہیں، لیکن قطرہ قطرہ جو ہے وہ سمندر بنتا ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے۔ جی عدنان، نہیں ایک سیکنڈ یہ باری باری ہو رہا ہے، اس پر عدنان آپ بات کر رہے ہیں، اس کے بعد ان کو دیتا ہوں۔ جی جی اس وقت دو کوشچن میں، ایک کوشچن میرا پورے پاکستان کے جرنلسٹ کمیونٹی کی طرف سے ہے، اور ایک میرا آج کے آپ کے متعلقہ اس موضوع کی طرف سے۔ ایک تو میڈیا پر جو پابندیاں اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہم فیس کر رہے ہیں، یہ میڈیا کے حوالے سے، پابندیوں کے حوالے سے ایک بدترین دور ہے۔ ایک تو یہ فرما دیجئے کہ یہ پابندیاں کب اور کیسے ختم ہوں گی کہ جرنلسٹ کو اپنی مرضی سے لکھنے اور بولنے کی اجازت مل جائے، جو فریڈم آف ایکسپریشن جس کے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تمام پولیٹیکل پارٹیاں وہ اس کی دائی ہیں، دعوے دار ہیں، لیکن عملاً اس طرح نہیں ہے۔ دوسرا، آپ نے بھی ایک معاشی پلان کی بات کی کہ پیرالل ہم آئی ایم ایف کے جو قرضے ہیں ان سے جان چھڑوا سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہمیں پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، لیکن کیونکہ حکومت کا ٹینیور ختم ہونے جا رہا ہے، آگے اگست کے اندر اس کا ٹینیور ختم ہوگا، انٹرم گورنمنٹ آئے گی،
اور اس کے بعد نئی گورنمنٹ آئے گی. اس پلان کو کیسے آگے لے کے جایا جائے گا, کیونکہ اس گورنمنٹ کا جب ٹینیور ختم ہوگا اس کے بعد تو انٹرم اور اگلی گورنمنٹ پہ ہے. بہت اچھا یہ آپ کا سوال تھا. میں پہلا سوال جو پابندیوں کے بارے میں کسی پابندی کے حق میں نہیں ہوں, اور جو پیمرا کے قوانین ہیں, وزیر اطلاعات موجود ہیں, وہ اس کو ضرور اس کو ڈیل کریں گی. آپ کی اگر کوئی جائز بات ہے تو اس کو ہم بالکل سر آنکھوں پر, لیکن پھر میں ماضی میں جھانک نہیں چاہتا, لیکن ماضی قریب میں آپ جھانکیں تو جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن یہ کہنے کے باوجود پھر میں کہوں گا کہ میں پابندیوں کے حق میں نہیں ہوں بالکل, اور آپ کی جائز باتوں کو ایڈریس ہونا چاہیے. اور جو بات آپ نے کہی کہ یہ جو میں نے اقتصادی جو پلان دیا ہے, تو یہ ہماری تو گورنمنٹ 45 دن میں بالکل آپ بالکل ٹھیک کہا آپ نے, بڑا صحیح آپ کا سوال ہے. دیکھیں کہ ایک ایک دن ایک ایک لمحہ اس قوم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ غنیمت جاننا چاہیے کہ پوری کوشش کر کے. اب دیکھیں یہ میری بات, اور میں سوال آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں, 600 ارب روپے لگ بھگ, فائنانس منسٹر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, جو ایس او ایز ہیں, یعنی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, پی آئی اے, یہ اسٹیل مل اور اس طرح 600 ارب روپے تقریباً سال کا, اتنی اماؤنٹ تقریباً سال کا کھا جاتے ہیں. ان کو گرانٹس ملتی ہیں, ان کے لاسز ملا کے سب کچھ انداز کیا. یہ غریب, اب یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے, $3 بلین ملنا ہے, 600 ارب کا مطلب ہے روپوں میں 2 ارب ڈالر بنتے ہیں یہ. تو اگر اسی طرح رہا تو آپ پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے آپ لاکھ جتن کر لیں, کامیابی نہیں ہوگی جب تک کہ جس کا کام اس کو ساجے. یہ کام پرائیویٹ سیکٹر کا ہے. حکومتیں اپنا جو ایئر کمپنیاں, اسٹیل ملیں, اسٹیل پلانٹس, اپنا پیٹرولیم انڈسٹریز, ٹیکسٹائل, یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے. حکومتوں کا کام ہے ان کو پالیسی دینا, فیسیلیٹیٹ کرنا, ان کو ون ونڈو کے ذریعے ان کی مدد کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے ہوٹلز کا جو ایئرپورٹس کا ہم نے کیا, وہ آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلا جو ایئرپورٹ جو ہے اسلام آباد کا, اس کو شفاف طریقے سے پوری قانون کی پیروی کرتے ہوئے انشاءاللہ امید ہے کہ اگست کے شروع میں شاید ہم اس کو شفاف طریقے سے اس کو دے دیں, آؤٹ سورس کر دیں, اور اس کا جو فورن ایکسچینج آئے گا وہ خزانے میں جائے گا. اسی طرح پی آئی ہے. لیکن یہ کام اب جو 1 سال فتنہ جو ہے اس نے اپنا وہ باز نہ آیا اس ملک میں, اور سازش اور اپنا بدترین فتنہ پھیلایا گیا اس ملک میں, اس نے تباہی کر دی. کیا مجھے بتائیں کون آئے گا یہاں پر اپنا انویسٹ کرنے؟ میں آپ کو میری طرف دیکھیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں بالکل ایمانداری سے کہ فتنہ اگر ہو, شورش ہو, سازش ہو, کوئی آ کے انویسٹ کرے گا؟ پروفٹس اینڈ انویسٹمنٹس گو ویئر اٹ فائنڈ اٹ سیلف موسٹ کمفرٹیبل انوائرمنٹ. یا پاکستانی سرمایہ کار کو لے لیں, باہر کو چھوڑ دیں, وہ نہیں سرمایہ کاری کرے گا جب اگر فتنہ ہوگا, سازش ہوگی, شورش ہوگا, انسٹیبلٹی ہوگی. تو اس لیے میری یہ اب خدا کرے کہ الیکشن کے نتیجے میں نئی حکومت جو بھی آئے, یہ آپ کا سوال کا جواب ہے, اس کو جس کو مینڈیٹ ملے تو یہی پروگرام ہے, ایکسپورٹس, ایگریکلچر, مائنز اینڈ منرلز اور انفارمیشن ٹیکنالوجی, اس سے پاکستان آگے بڑھے گا. پرائم منسٹر صاحب, آپ کی اجازت سے جو میڈیا پہ پابندی کی بات کی, اس پہ میں صرف یہ بتا رہا ہوں, اور جو فیکٹس ہیں کہ ہم نے پچھلے 1 سال میں کسی صحافی کے پیٹ میں گولیاں لگتے ہیں, ان کی پسلیاں ٹوٹتے ہیں, ان کی ناک کی ہڈیاں ٹوٹتے ہیں, ان کی بچیوں کے باہر سے اسکولوں سے اغوا ہوتے ہوئے ہم نے کسی صحافی کو الحمدللہ نہیں دیکھا. اور جو انٹرنیشنل جریدے عمران خان صاحب کو میڈیا پریڈیٹر کہتے تھے, انہوں نے ہی شہباز شریف صاحب کی حکومت اور جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کو 7 پوائنٹس کی امپروومنٹ دی ہے ان فریڈم آف ایکسپریشن. اور یہ تمام چیزیں جو آپ لوگوں نے دیکھی, رننگ پروگرامس بند ہوتے تھے, ایک پروگرام آپ سائٹ کریں کہ چلتا پروگرام چلنے سے پہلے اور چلتا ہوا بند ہوا ہو, کسی صحافی کا قلم ٹوٹا ہو اور عرفان صدیقی صاحب کی طرح وہ جیل کی سلاخوں میں کھینچے گیا ہو. باقی بات یہ کہ کچھ کنسرن اگر ہے, جیسے پرائم منسٹر نے کہا, اس کو ہم کو ڈیل بھی کرتے رہتے ہیں, آپ کے ساتھ مل کر میں اس کو ایڈریس بھی کرتے ہیں. لیکن یہ ضرور پتا ہونا چاہیے کہ جس وقت 9 مئی کا واقعہ ہوا تو جو سیاست ہوتی ہے اور جو ریاست کی جو اسٹیٹ کی بڈ ہوتی ہے اس میں ضرور فرق ہونا چاہیے. لیکن جو بھی اگر آپ کا کوئی اسپیسیفک کنسرن ہے تو اس کو میں پرسنلی آپ کے ساتھ ایڈریس کرتا ہوں. نجم علی صاحب, یہ بڑا آپ ناراض ہو رہے ہیں. جی, آپ کی
دیانت سے اور آپ کے پریکٹیکلزم سے انکار نہیں کیا جا سکتا. میں جو تبصرے اور تجزیے ہو رہے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کوئی میجر شفٹ آ رہی ہے اور ہم جو پالیسیز اختیار کر رہے ہیں ہمیں کوئی اس کی قیمت پے کرنا پڑ سکتی ہے, یا کچھ لوگوں نے باہر لابنگ فارمز ہائر کر لی ہیں, اس کا کوئی امپیکٹ آ سکتا ہے امریکہ میں, تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. کیا اس پر حکومت کچھ غور کر رہی ہے کہ ہمارے مین فیچرز کیا ہوں گے, ہماری خارجہ پالیسی کیا ہوگی؟ جناب وزیر اعظم, میں چونکہ ہمیشہ سے عوام کی بات کرتا ہوں, اکنامک ایکٹیویٹی سر بہت بڑھنی چاہیے. پنجاب کے اور ملک بھر کے تاجر جناب وزیر اعظم پریشان ہیں کہ کل سے رات 8 بجے دکانیں بند کرنے کا فیصلہ ہو رہا ہے. اس میں کاروبار بھی متاثر ہوگا اور لاکھوں لوگ, بچے جو راتوں کو کام کرتے ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے. درخواست ہے کہ اس کو 8 بجے تک بڑھایا جائے, اس پر دیکھ لیا جائے, کیونکہ ابھی 7:30 7:15 تو مغرب ہو جاتی ہے. اور آخری چیز جناب وزیر اعظم, پنجاب آپ کا صوبہ ہے, آپ کا ہوم گراؤنڈ ہے, پنجاب کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ نے مہربانی کی, تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا گیا اور پینشن میں 17.5%, لیکن پنجاب میں 30% اضافہ ہوا, وہ بھی انیشیل بیسک کی طرف لے جا رہے ہیں. اور دوسرا جو ہے پینشن میں صرف 5% اضافہ ہوا. جناب وزیر اعظم, پنجاب کے بوڑھے لوگ اس وقت سڑکوں پہ ہیں. 5% اضافہ جو ہے پینشن میں, وہ باقاعدہ ان کو مرنے پر مجبور کر دے گا. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پنجاب کی حکومت کو اس سلسلے میں بات کریں. یہ 3 چیزیں تھیں. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. خارجہ پالیسی وہی ہے اور ہوگی انشاءاللہ جو پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے, اور اس میں کوئی اپنا چھپانے کی بات نہیں ہے. جو ہمارے درینہ دوست ہیں, جو برادر ملک ہیں, ان کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو اور آگے بڑھا رہے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سرمایہ کاری کو آگے بڑھایا جائے, جو کہ آج کا سکہ آرائی وقت ہے. اور جو دوسرے ایسے ممالک بڑی طاقتیں ہیں, ان سے کسی صورت بھی ناراضگی ہم مول نہیں لے سکتے. ان کے ساتھ ہم تعلقات کو بہتر بنانے میں پوری کوشش کر رہے ہیں اور اس میں کامیابی الحمدللہ ہو رہی ہے. یہ بات کہ آپ نے جو بتائی کہ پنجاب میں 30% تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں اور پینشن 5%, تو وزیر اعلیٰ پنجاب حج پہ گئے ہوئے ہیں, تو میں انشاءاللہ جو ہی آتے ہیں یہ معاملہ ان کے ساتھ اٹھاؤں گا اور ان کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ, اور اس کے لیے میں کوشش کروں گا اس میں توازن لایا جائے. جی عدنان, ایک منٹ عدنان. دکانوں کا بھی کوئی فیصلہ, دیکھیے ایک سیکنڈ, آپ یورپ چلے جائیں تو شام 6 بجے لندن کی تمام دکانیں بند ہوتی ہیں, بلکہ 5 بجے, کچھ 6 بجے. نہ یہ یورپ ہے, نہ یہ امریکہ ہے, یہ پاکستان ہے. معروضی حالات کو اپنے سامنے رکھنا ہے, لیکن ابھی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا. جی عدنان. شہباز صاحب, آپ کی بڑی اچھی کاوش رہی اور آج قوم جو ہے مبارکباد دے گی آپ کو کہ آپ نے ایک IMF کے ساتھ میں معاہدہ کیا. میرا سوال یہ ہے کہ جو شخص 9 مئی کے واقعے میں ملوث رہا اور سارا کچھ پیچھے بیٹھ کر کرتا رہا, کیا وہ اسے سزا ملے گی تاکہ آئندہ کسی کو یہ اجازت نہ ہو کہ جو پاک افواج ہے ان کے تنصیبات پر حملہ کرے؟ دیکھیے, میں یہ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں, آج پھر آپ کا سوال کا جواب دے دیتا ہوں, اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ جو کوئی 9 مئی کے واقعے میں ملوث نہیں ہے اس کو کوئی گزن نہیں پہنچے گی, اور جو ملوث ہے کسی بھی طریقے سے وہ قانون کے مطابق سزا سے نہیں بچ سکے گا. اور اس کا ہم نے فیصلہ کر دیا کہ سویلینز کا جو ادارے ہیں, جن سول ادارے جہاں پر حملے ہوئے وہاں پر جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں چلیں گے مقدمے, اور جو فوجی جو ادارے ہیں جہاں پر وہاں پر حملے ہوئے ہیں وہ آرمی ایکٹ میں ہوں گے. قاسم اور صاحب. جنہوں نے سانحہ 9 مئی کیا, میں سمجھا آپ ریاست مدینہ کی بات کریں. تو ریاست پاکستان کے وہ مجرم جنہوں نے سانحہ 9 مئی کیا, IMF کی ڈیل کو روکنے کی کوششیں کی, وہ ماسٹر مائنڈ اور سہولت کار ابھی تک آزاد پھرے ہیں, گرفتار نہیں ہوئے. اور دوسرا, روس سے پٹرول آ گیا, قیمتیں کب کم ہوں گی پٹرول کی. قانون کے شکنجے سے کوئی نہیں بچ سکے گا. اور آج شاید 3 دن پہلے ISPR کا جو بیان تھا, اس کے بعد کسی کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. جی الیاس صاحب, ایکسپریس.
आपकी आवाज नहीं आई है। معاہدہ کیا ڈار صاحب نے، اور بڑی مشکل وقت میں، کروشل ٹائم میں، جبکہ پاکستان کو پیسے دینے کی ضرورت تھی، قرضے اتارنے تھے. یہ ملک کے لوگ نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ یہ بڑا ایک اہم کام تھا جو آپ نے کام کیا کہ قرضے اتارنے، ملک کو سٹیبل کرنا ہے. اگر پیسے ہوں گے تو سارا ریزروز ہوں گے تو ہم چلیں گے آگے. تو اس کے لیے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا، یہ باتیں جو چل رہی تھیں اس میں یہ جو 4.5 سال میں جو ہوا ملک کے ساتھ، ڈیلے کیا، پالیسی ڈیلے کرنے کے بعد ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جایا گیا ایک طریقے کے ساتھ. کیا ان لوگوں کے ساتھ بھی کوئی کاروائی کی جائے گی؟ ان لوگوں کو بھی پکڑا جائے گا؟ آڈٹ ہوگا اس کا قرضوں کا کہ قرضوں کو کس طرح استعمال کیا، لیٹ کر کے ملک کو نقصان پہنچایا گا؟ یہ ملک کو نقصان نہیں، ایک عام آدمی سے پوچھے نیچے اس کو کتنا نقصان ہوا. اس کے گھر کا چولہا جلنا بند ہو گیا، اس کے گھر میں بچے پڑھنا اسکولوں سے اٹھ گئے. آپ پنجاب میں ریشو دیکھیں، پنجاب میں اسکولوں سے بچے کتنے اٹھ گئے پڑھنے، بچے ماں باپ پڑھا نہیں سکتے. اب یہ صورتحال جو ہوئی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے ان کا ازالہ کس طرح کیا جائے گا؟ دیکھیے یہ عوام کی عدالت اس کا فیصلہ کرے گی، وقت آئے گا اس کا فیصلہ ہوگا، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. لیکن یہ بات آپ سب کے سامنے رہنی چاہیے. میں اس طرف کے جو میرے محترم بھائی بیٹھے ان کو بھی گزارش کر رہا ہوں، اس طرف بھی، یہ کہاں کا یہ پاکستانیت ہے؟ یہ کہاں کی حب الوطنی ہے کہ آپ پاکستان کے اندر سے اور باہر جو آپ کے گماشتے بیٹھے ہیں ان کے ذریعے آپ بڑی جو قوت ان کو یہ کہیں کہ پاکستانی فوج کو اسلحہ نہ دیں، پاکستانی فوج کو ان کو آپ اپنا ویپن نہ دیں، اس لیے کہ وہ میری بات نہیں مان رہے. مجھے بتائیں کہ کبھی کوئی محب وطن کبھی یہ بات سوچ سکتا ہے اس طرح کی زہریلی لابنگ کی جائے؟ اور لابسٹ وہاں پر نہ ان کو کہاں سے پیسہ آ رہا ہے اور کہاں سے دیا جا رہا ہے وہ تو ایک وقت شاید اس کا پتہ چل جائے گا. ان کے ذریعے وہاں پر جو لابنگ کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف کہ پاکستان کی آپ مدد نہ کریں، آپ یہ نہ کریں، آپ وہ نہ کریں، یہ کہاں کی پاکستانیت ہے؟ اس طرح کی ملک دشمنی تو شاید 75 سال میں ہم نے کبھی دیکھی نہیں. دشمن نے یہ کام نہیں کیا جو اب انہوں نے کیا ہے. بالکل بھائی، اگر آپ نے نواز شریف، مجھے بتائیں، نواز شریف کو جب اپنا ان کو اتارا گیا پاناما کے بجائے اقامہ میں، تو نواز شریف تو ملک کے خلاف اپنا بات کرنا تو دور کی بات ہے، سوچا بھی نہیں کبھی، اور ہمیشہ ملک کی خیر مانگی، پاکستان کے عوام کی خیر مانگی. یہ شخص جن کو ایک آئینی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے اپنا علیحدہ کیا گیا، وہ پاکستان کا دشمن بن گیا. یہ چیز دیکھتی آنکھیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. جی یاسین صاحب، آپ کی اجازت سے پرائم صاحب، چونکہ آپ نے پبلک ڈیٹ کی بات کی ہے تو میں صرف ایک چیز عرض یہ کریں، مائک میرے پاس ہے، آپ جواب دے رہے ہیں. میں صرف ایڈ کر دوں، چونکہ انہوں نے پبلک ڈیٹ کی بات کی تھی، قرضوں کی بات. یہ آئے تھے آپ کو وٹنس بنا کے قوم سے وعدہ کر کے کہ جی میں 10,000 ارب قرضے کم کروں گا. آپ کو یاد ہے، اسکرین شاٹ موجود ہے ان کی تقریروں کی کہ بہت زیادہ قرضہ چڑھ گیا ہے، 25,000 ارب کے قریب 24,952 تھا، راؤنڈڈ آف 25,000 ارب ہے، تو میں 10,000 ارب کم کروں گا. قوم سے وعدہ کیا اور میڈیا کے سامنے بیٹھ کے کئی دفعہ کیا. کہاں چھوڑ کے گئے پاکستان کو؟ 10,000 کم کرنے آئے تھے، 24,500 بڑھا کے گئے. 25,000 ارب کا جو قرضہ تھا اس کو 49,500 روپے لے کے گئے. جو پبلک اینڈ لائبلٹی تھی جو 30,000 ارب سے ذرا کم تھی، 29,852، اس کو یہ 59,500 59,500 پہ چھوڑ. یہ ایک انہوں نے کیا. دوسرا انہوں نے کہا جی میں نے ایک کمیشن بنایا اور ایک کمیٹی بنائی جو انویسٹیگیٹ کرے گی پیچھے قرضے جو ہیں وہ کہاں گئے. تو کیوں نہیں رپورٹ کی قوم کو؟ کیونکہ یہ قرضہ جو کسی کی منسٹری میں نہیں آتا یا کسی کے ذاتی اکاؤنٹ میں نہیں آتا. ہر قرضہ جو پاکستان لیتا ہے، چاہے وہ 1 پیسے کا ہو، وہ پاکستان کی عوام کے اکاؤنٹ نمبر 1 جسے کہتے ہیں فیڈرل کنسولیڈیٹ فنڈ اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس میں آتا ہے، اور جب ری پیمنٹ کرنی ہوتی ہے اسی سے جاتا ہے. تو یہ سے جھوٹے وعدے 10,000 کم کرنے آئے. کمیشن کی رپورٹ بھی مکمل ہو گئی ہوئی ہے. آپ کہتے ہو تو میں قوم کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ نوٹ کر لیں ابھی. جی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، فرمائیں. پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے جیسے ہمارا ملک معاشی طور پر تنزلی کی طرف گیا تو اس وقت یہ تاثر ابھرتا گیا کہ یہ جو عام انتخابات ہیں اس وقت ہوں گے جب معاشی حالات ٹھیک ہوں گے. اب انشاءاللہ ہو جائیں گے، اب لگتا ہے.
تو کیا آپ بطور وزیر اعظم آج اعلان کرتے ہیں کہ مقررہ وقت پر ہی الیکشن ہوں گے، اور کیا اس الیکشن میں تحریک انصاف حصہ لے سکے گی، اور کیا تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ بھی باقی جماعتوں کی طرح ملے گا؟ میں تحریک انصاف کا کوئی اسپوکس پرسن تو نہیں ہوں کہ میں ان کا جواب دوں، وہ جانے، ان کا کام جانے. سوال آپ کا یہ ہے، اس کا جواب میں دے دیتا ہوں. انشاءاللہ اس حکومت کی مدت پوری ہونے پہ ہم حکومت کو چھوڑ دیں گے. الیکشن کا اعلان کرنا، اس کا انعقاد کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے، وہ آئین کے مطابق اس کو کروائیں گے انشاءاللہ. نعیم قریشی صاحب، اعظم صاحب نعیم کر لیں، پھر اس وقت آپ آخری کر لیں. جی نعیم صاحب آپ آ رہی آواز. السلام علیکم. شکریہ جی مریم صاحب. جناب وزیر اعظم صاحب، جب آپ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اسپیڈی وزیر اعلیٰ آپ کو کہا جاتا تھا، بہت سارے آپ نے ایسے اقدام اس وقت بھی کیے تھے جس سے براہ راست ریلیف ایک غریب طبقے کو بھی ملا. جیسے کہ آپ نے لیپ ٹاپ کی ابھی پہلے بھی آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ وہ لیپ ٹاپ ایسے بچوں کو بھی ملا جو آج بھی وہ استعمال کر کے گھر میں بیٹھ کے وہ آن لائن اپنے گھر کا گزارا کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. اب جب سے آپ یہ مرکز کی آپ نے گورنمنٹ آپ کے پاس آئی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس میں بہت ساری آپ کے حصے میں بدنامی بھی آئی مہنگائی کی وجہ سے، کہ مہنگائی مین ایشو ہے پبلک کا. آئی ایم ایف ملک چلانے کے لیے، حکومت چلانے کے لیے یہ آپ کی لیے بڑا ضروری ہے، لیکن عوام کو اس چیز کا سمجھ نہیں آتا. اس کا نا اس کے جو بھی فارمولہ ہے کہ آئی ایم ایف کا یہ کیسے اس سے عوام کو ریلیف ملے. عوام کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بجلی کا بل کم ہو اور اس کو پیٹرول جو ہے پیٹرول سستا ملے. رشیا سے دوسرا جہاز آ گیا، یہ بڑی خوشخبریاں ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھی. تو میرا سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو پیٹرول ہے، ایک تو عوام کو ریلیف ملے، جیسے کہ آپ ماضی میں آپ خود ایسے پروگرام کرتے رہے ہیں جس سے براہ راست ایک عام آدمی کو فائدہ ہو. اشرفیہ جو ہے اس کے تو بزنس ہی ایسے ہیں کہ ان کا کاروبار بھی بند ہو جائے کہ 10 سال تو وہ کھا سکتے ہیں آرام سے بیٹھ کے. تو ایک تنخواہ دار بندہ جو ہے اس کا اگر وہ کوئی جاب چلی جائے، جیسے ڈاؤن سائزنگ ہوتی ہے ایک چیز. دوسرا ایک بہت اہم چیز، جب آپ ایکسز لگاتے ہیں تو فرینڈلی نہیں لگاتے. جیسے کہ ابھی دکانیں بند کرنے کی بات ہی، ہمارے یہاں کے رویے ایسے ہیں کہ ہم سو کے اٹھتے ہیں 12 بجے، پھر اس کے بعد ہوتا ہے یہ چیزیں، رویے بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ ضرور دکانیں جو ہیں بند کروائیں، ٹائم پہ بند کروائیں تاکہ انرجی کی بچت ہو. اور ایک جیسے کہ پہلے بات چل چکی ہے کہ اس موضوع سے ہٹ کے بھی سوالات کیے گئے ہیں، مریم صاحبہ نے بھی کچھ بریف کیا. تو ہمارے ایک ساتھی ہیں عمران ریاض صاحب، ان کی جو بھی ہے قانون کے مطابق جو بھی ان کا جرم ہے، جو بھی انہوں نے گناہ کیا ہے، جو بھی سزا بنتی ہے، ان کو کم از کم سامنے لایا جائے، جیل میں رکھا جائے، ان کا ٹرائل کیا جائے. ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ وہ کہاں پہ. یہ شکریہ جی. مہنگائی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے وہ میں نے اس کا اعتراف کیا ہے. اور بھائی آواز نہیں آ رہی بھائی، اس کا میں نے اعتراف کیا ہے. مگر آپ نے دیکھا کہ 75 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اربوں روپے کی خطیر رقم سے پنجاب میں اور کے پی میں مفت آٹے کی اسکیم چلائی گئی. مجھے اس کے بڑے خطرات تھے، بڑے رسک تھے، کچھ سامنے بھی آئے، لیکن ہر روز اس کو بہتر کرنے کی پوری کوشش کی. میں خود ہر جگہ پہنچتا رہا، وزیر اعلیٰ پنجاب ہر جگہ پہنچتے رہے، اور ان کا عملہ بھی. اور آپ نے دیکھا کہ وسط رمضان تک صورتحال بہت بہتر ہو گئی تھی. پوری طرح نہیں ہوئی لیکن بہت بہتر. تو یہ کیا تھا؟ یہ اربوں روپے کی اسکیم تھی، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کی اپنی اسکیم تھی. اس کے باوجود بھی غریب آدمی بالکل پریشان ہے. اب روس سے جو تیل آیا ہے یہ یقیناً یہ اس کی قیمت جو مارکیٹ کی قیمت سے کم ہے. اس کا اب پہنچا ہے، یہ کروڈ آئل ہے، اس نے ریفائن ہونا ہے، اس میں وقت لگے گا. لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ عالمی ایک فیکٹر ہے. برطانیہ کو دیکھ لیں، مہنگائی نے وہاں پر عام آدمی کی زندگی اجن بنا دی. برطانیہ جیسا ملک، وہاں پر عام آدمی چیخ اٹھا ہے. تو میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ مہنگائی کو کم کرنا چاہیے.
لیکن اس کے کئی لوازمات ہیں. خود بھی آپ نے ایک بات کی کہ ہمیں اپنی عادتوں کو بدلنا ہوگا. اس کے بغیر اللہ تعالیٰ ہماری حالت نہیں سنوارے گا. وہ ایک بنیادی اس کا رول ہوگا. انشاءاللہ مل کر انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم ضرور اس میں امپرومنٹ لے کے آئیں گے اور اس میں بہتری آئے گی. اور 1 لاکھ لیپ ٹاپ ہم اس سال تقسیم کر رہے ہیں, جو آرڈر دیا تھا میں نے پورے پاکستان میں, اور 1 لاکھ لیپ ٹاپ جو نیا سال شروع ہوا ہے فائنینشیل ایئر, اس میں انشاءاللہ دیے جائیں گے. جی پرائم منسٹر صاحب, میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. یہ آپ 1.25 سال کی آپ کی پہلی کامیابی ہے. آپ نے ہر طرح کے بیانات بھی دیے. ساگڈا صاحب بیٹھے ہیں IMF کے خلاف, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان آپ کے دور میں ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. آپ کے دور میں ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. $4 ارب ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں, وہ بھی مانگے تانگے کے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان ڈیفالٹ تو نہیں ہو رہا فی الحال, لیکن پاکستان کی عوام ڈیفالٹ ہو چکی ہے. آپ نے ابھی عید کا ذکر کیا, باہر سے آئے ہیں, آپ کو کہیں بھی عید کا سما, عید کا ماحول نظر نہیں آ رہا ہوگا. مہنگائی, غربت, بروزگاری نے اتنا ملک کا عوام کا کام خراب کر دیا ہوا ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, اور بجلی دینے کے پیسے نہیں ہیں. اسٹیٹ بینک کے گورنر بیٹھے, انہوں نے 1% شرح سود اور بڑھا دی ہے. 300 ارب روپے کے ٹیکس مزید لگانے کی بات ہو رہی ہے. 60 روپے پیٹرول کے 1 پر لیٹر پہ لیوی لگنے کی بات ہو رہی ہے. بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے کی ابھی تک ہے, 300 ارب مزید لگیں گے. بات یہ ہے کہ آپ کے یہ ٹیکس تو لگے رہیں گے, لیکن یہ عوام پہ لگیں گے. اب آپ IMF سے کامیاب ہوئے ہیں, تو کیا غریب عوام کو جو مہنگائی ہے اس سے کوئی نجات ملنے کا آپ کے پاس وہ بھی کوئی پلان ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی بات ساری سن لی. یقیناً یہ باتیں جو آپ نے کی اس میں یہ درست ہے, مہنگائی ہے. میں ایک دفعہ 10 دفعہ اس کا اعتراف کر چکا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا 1.25 سال تو نہیں, ہمیں آئے ہوئے 14 مہینے, 1.25 سال ہی میں مان لیتا ہوں, آپ ٹھیک کہتے ہیں. کیا 1 روپے کی کرپشن کی باز گزشتہ آپ نے سنی اس حکومت کی؟ بلکہ میں نے خود نمائی سے بچنے کے لیے میں نے یہاں پر مثالیں نہیں دی, ایک جنرل مثال دی تھی. آج میں آپ کو اب بتا رہا ہوں, چونکہ آپ یہ سوال کریں پھر میں آپ کا جواب بھی دینا ہے. ابھی معاہدہ ہوا ہے ہمارے ایٹامک انرجی کمیشن کا اور چائنا کے انرجی کمیشن کا, ایک اور 1200 میگا واٹ بجلی کے منصوبے کے لیے جو ایٹمی توانائی سے وہ بجلی بنے گی. چین نے نہ صرف قیمتیں وہی رکھی جو نواز شریف کے دور میں جو منصوبے یہ خریدے گئے تھے اسی قسم کے, میاں نواز شریف اس کے موجود ہیں, نہ صرف وہ برقرار رکھیں. اگر جس مہنگائی کی اور جس سب اس کا اعتراف کرتے ہیں, اگر 10% سالانہ اوسط اس کی اپنا اضافہ کر دیا جائے انفلیشن, چین نے وہ بھی اس میں شامل نہیں کیا. بلکہ میری خواہش اور درخواست پر یہ جو سلمان غنی کا اور ان کا بھی جواب مل جائے گا, ان کا ولی صاحب کا, نجم ولی کا, کہ خارجہ پالیسی 30 ارب روپے چین نے اس میں مزید کمی کی ہے. 30 ارب روپے کوئی معمولی بات نہیں. اس بدترین مہنگائی کے دور میں نیٹ ڈسکاؤنٹ دیا قیمتیں 2017 کی جو پلانٹ اس زمانے میں آئے. اس 6 سال میں 7 سال میں جو انفلیشن بڑھی کوئی اس میں اضافہ نہیں کیا. اس کے باوجود میری درخواست پر چینی حکومت نے مہربانی کی اور 30 ارب روپے اس میں کمی کر دی. چین پاکستان دوستی میں کوئی فرق آیا, بلکہ بڑی ہے اپنے دوستی, کیونکہ یہ اعتماد کے رشتے ہیں, یہ ٹرانسپیرنٹ رشتے ہیں. مہربانی کر کے ذرا غور فرمائیں. جب 35 روپے تھی اپنا پر کلو آٹا, کہاں قیمت پہنچ گئی. جب 52 روپے تھا چینی کی قیمت, 100 روپے سے کراس کر گئی. کرپشن دن رات اس کے ہوتے تھے, مگر چور ڈاکو کا بیانیہ ہوتا تھا. کرپشن کا کوئی کہا میں آج کمیشن بنا رہا ہوں, کل کمیشن, کیا کسی کمیشن کی رپورٹ آئی؟ مجھے تو کسی کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں پڑی. اگر کوئی رپورٹ آتی تو میں اس کے لیے حاضر ہوں بالکل. تو جہاں پر مہنگائی ہے, ایک عالمی ایک فیکٹر ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے انسانی حد تک.
کوشش. اور یہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہوا یہ کوئی مہنگائی کو راتوں رات کم نہیں کر دے گا، بلکہ سخت حالات ہیں. لیکن اس نے پاکستان کو اگر ہم ایمانداری سے کام کریں گے، پاکستانی جو معاش ہے اس کو وہ مستحکم ہوگی. ریزرو جس طرح نے بتائے ہیں کہ اگر صحیح معاملات چلیں گے تو جولائی کے اینڈ میں 14-15 ارب ڈالر کے ریزرو ہو جائیں گے. یہ اس کا ایک فائدہ ہے. اور پھر ہماری ہمارا جو کاروبار ہے، جس طرح بتایا کہ اس وقت تک ہم 3 مدوں میں اپنا جو میڈیکل انسٹرومنٹس، ادویات، آپ کی اپنا فوڈ آئٹمس، اور تیسری جو ایکسپورٹرز کے لیے سامان، ان کے لیے ایلسیز کھولتے تھے. بے پناہ نقصان ہو رہا تھا ہمارے اپنا کاروباری حضرات کو. اب انشاءاللہ وہ ایلسیز کھولیں گے اور کاروبار جو ہے وہ پوری سپیڈ کے ساتھ چلے گا. تو یہ آہستہ آہستہ ہماری اکنامک ریکوری ہوگی. لیکن جو تباہی ہوئی ہے اس کا بھی تو آپ کسی کو پوچھیں نا، جنہوں نے بدترین مینجمنٹ کی اور تباہی کر دی. جو کہتے تھے کہ 1 روپیہ اپنا روپے کی قیمت بڑھتی ہے تو جناب 100 روپے کا نقصان ہوتا ہے. تو جب ان کے زمانے میں 10 روپے یکمشت بڑھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں نے تو ٹیلی ویژن پہ سنا ہے. کیا حاکم اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ٹیلی ویژن پہ ان کو خبریں ملتی ہیں؟ خدا را کچھ اس قوم پر رحم کریں. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں آپ کو لائٹر نوٹ پہ یہ یاد کرانا چاہوں، مجھے تو بڑا ایک گریٹ چینج نظر آ رہی ہے کہ جب میں دیکھا کرتا تھا پہلے تو عمران خان صاحب تو اپنی مرضی کے صرف صحافی سلیکٹڈ باقاعدہ کراس لگتے تھے کہ یہ اس کو نہیں بلانا ہے، اور آج شہباز شریف صاحب نے نہ صرف اکراس دی بورڈ بلایا ہے اور آپ کو کھلے دل سے ہر سوال کا جواب دے رہے. تو آئی تھنک اٹس اے گریٹ چینج. اس کو تو آپ کم ریئلائز کریں. آپ نے پتہ نہیں کیا سوال کر دیا انہوں نے اپنا اور سوال کر دیا. IMF کے معاہدے کی صورت میں نو ڈاؤٹ کہ مہنگائی کا ایک امپیکٹ آئے گا، لیکن اس کی ایک پولیٹیکل جو پرائس ہے وہ بھی جو ہے آپ کو ادا کرنی ہے. تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون اس پولیٹیکل پرائس کو پے کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ الیکشن قریب ہیں اور نو ڈاؤٹ آپ کی ایفرٹس آپ کی جگہ پہ ہیں، آپ نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، لیکن اس کی ایک پولیٹیکل پرائس ہے اور سیاستدان کے لیے پولیٹیکل پرائس پے کرنا جو ہے وہ ایک مشکل ایک کام ہے. دوسرا، میاں محمد نواز شریف کی واپسی کا روڈ میپ بتائیے. ایک بات رہ گئی تھی آپ سے، میں گزارش میں آپ سے مخاطب ہوں. عمران نیازی نے اپنی تنخواہ بڑھا لی تھی، آپ کو پتا خود ہی کہ میرا گزارا نہیں ہوتا. 40 کروڑ روپے کی گھڑی بھیج دی، جعلی رسید دے دی اور گزارا نہیں ہوتا. جی انشاءاللہ میاں صاحب جلد آئیں گے، انشاءاللہ جلد آئیں گے. ایک سیکنڈ میں دے رہی ہوں سب کو. آپ کو دے دیں ڈسپلن رکھیں، سب کو دے دیا موقع. سر سوال میرا پاکستان کے، میں نے زندگی کی سب سے لمبی پریس کانفرنس کو اٹینڈ کر رہا ہوں. پتہ نہیں آج آپ نے میرے ساتھ کیا کر دیا. سر سوال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں، یہ مہنگائی کا ملبہ جو ہے ہمیں لگ رہا ہے اس پریس کانفرنس کے بعد، اور پرسوں مصدق ملک صاحب کی پریس کانفرنس تھی لاہور میں، اس کے بعد کہ عوام کو ریلیف تو نہیں ملنے والا. تو آئندہ آنے والے الیکشن میں کیا مسلم لیگ نون جو ہے جو تنخواہ میں اضافہ کیا وہ انٹیکٹ ہے، 35% جو اضافہ کیا وہ انٹیکٹ ہے، 17.5% جو پینشن میں اضافہ کیا وہ انٹیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ عام عوام جو ہے وہ آئندہ آنے والے الیکشن میں لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ سروائیو کر پائے گی. یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم اپنی حد المقدور اور انسانیت تک کوشش کریں گے، نتائج اللہ کے ہاتھ. میرا سوال میرا یہ ہے کہ عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت اسلامی جمہوریہ پاکستان، لمحہ فخریہ نہیں ہے، لمحہ فکریہ ہے. یہ شروع میں کہا. سوال یہ ہے کہ عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہاتھوں میں کشکول پکڑانے والے کرداروں کا تعین کب اور کون کرے گا، اور کیا ان کو واقعی سزا مل جا سکے گی؟ دوسری طرف آپ نے فرمایا کہ اشرافیہ کو قربانی دینے کی ضرورت ہے، جبکہ وہی پچھلے دنوں جو سینٹ سے بل پاس ہوا چیئرمین سینٹ کی مراد کا، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ واپس ہو رہا ہے جی، واپس ہو رہا ہے. بہت اچھا کیا وہ واپس ہو رہا ہے. میں نے نیشنل اسمبلی میں کوئی تنخواہ نہیں بڑھائی. دیکھیے ایک طرف کشکول ہے، ایک طرف نیوکلیر طاقت ہے. آگ اور پانی اکٹھے نہیں رہ سکتے. میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، وقت آ گیا اس کا فیصلہ لینا. تھینک یو.
وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ چین نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا اور دیگر دوست ممالک نے بھی پاکستان کو مشکل صورتحال سے دوچار ہونے سے بچایا. پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان ہونے والے مختصر مدت کے معاہدے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کا گورنر ہاؤس پنجاب میں وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کے ہمراہ پریس کانفرنس اس وقت کی جا رہی تھی.